یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے کئی ہفتے اتوار سے. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. کون سا رب؟ کیسا رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا. آواز تو آ رہی ہے نا آپ؟ اور ان لوگوں کو کہ جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا. اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہ جو الناس ہے جمع کا لفظ ہے، الناس کا حمزہ گرا کے ناس کر لیا ہے، اس میں جمع ہے تمام آدمیوں کو جمع کا لفظ. ایک بات تو اب یہ سمجھنی ہے کہ یہ جمع پر جب الف لام داخل ہو جایا کرتا ہے تو عام ہو جاتی ہے. جیسے رسول، رسل اور الرسل، تو الرسل کے معنی جمیع رسل، تو الناس کے معنی جمیع ناس، تمام لوگ. یہ اصول فقہ میں ثابت ہو چکا ہے مجتہدوں کے ہاں کا بھی کہ جمع پر جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو وہ عام ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہو گئی کہ یا ایھا الناس، یعنی یا جمیع الناس، تمام لوگ، تمام لوگ، کل کے کل آدمیوں کو یہ خطاب ہے. کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. اب یہاں بہت مشکل اور باریک باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو میں بیان کرنے پر قدرت دے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کے معنی میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ عبادت کے معنی یہ ہیں. پچھلے اتواروں میں جو مشہور ہیں وہ نہیں ہیں، پہلے آپ کے خیال میں ہوں گے. عبادت کے معنی ہے فنا ہونا، نثار ہو جانا، خیال میں مٹ جانا. یہ معنی عبادت. اپنے رب پر فنا ہو جاؤ، اپنے رب پر مٹ جاؤ، اپنے آپ پر نثار ہو جاؤ. کیونکہ تعظیم جو ہے وہ غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے. عبادت کے معنی تعظیم کے نہیں ہے، کیونکہ تعظیم اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی، بادشاہوں کی، اکابر کی، پیروں کی، بزرگوں کی، باپ کی، ان کی سب کی ہوا کرتی ہے. لیکن عبادت جو ہے کسی کی نہیں ہوتی سوائے خدا کے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم اور چیز. کیا نہیں؟ اسی طرح اطاعت جو ہے عبادت کے معنی اطاعت کے بھی نہیں ہے. جیسے پرانے اماموں کا ہے، بعض اماموں کا خیال، اور ایک جماعت اس پہ چل رہی تھی کہ اطاعت کے معنی ہے، وہ بھی غلط ہیں. اس لیے کہ اطاعت جو ہے جس طرح سے کہ عبادت اور معاملہ دو متضاد چیزیں ہیں، تو اطاعت جس طرح سے کہ عبادت کی ہوتی ہے اسی طرح معاملے کی ہوتی ہے. اطاعت مشترک ہے. معاملے میں بھی خدا کے حکم کی اطاعت ہوگی، عبادت میں بھی خدا کے حکم کی اطاعت ہوگی. تو اگر عبادت عین اطاعت ہو جائے گا تو اطاعت شامل ہے معاملے کو، تو معاملہ عبادت بن جائے گا اور عبادت معاملہ ہو جائے گا. معاملہ عبادت ہوگا اور عبادت معاملہ ہو جائے گا، اور یہ دو متضاد چیزیں ہیں. بالکل صاف ہوگی. تو نہ اطاعت ہے نہ تعظیم ہے، بلکہ مٹنا ہے. یہ میں نے اپنے خیال کے مطابق اس کے معنی آپ کو سمجھا دیے، اور یہی صحیح ہے. اب اس مضمون کو بہت باریک طریقے پر بیان کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی آپ سمجھیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی کائنات ہے اور ایک شے دوسری شے سے ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جو ہے برابر لا انتہا نہیں جا سکتا. یعنی بیٹا باپ سے اور باپ دادا سے اور دادا پر دادا سے، تو یہ سلسلہ لا انتہا نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. یہ ٹکڑا سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ بالکل صاف بات ہے. آگے آپ خیر میرے مکان جو ہے پتھر سے، اینٹ سے، چونے سے بنا، اور اونٹ چینا فلاں سے بنا، فلاں فلاں سے بنا، فلاں فلاں سے بنا، تو یہ سلسلہ لا انتہا نہیں جانے کا، بلکہ کسی ایسی ایک جگہ جا کے ٹھہر جائے گا جو کسی سے نہیں بننے کا. کائنات کا سلسلہ، واقعات کا سلسلہ، حقائق کا سلسلہ، موجودات کا سلسلہ جو ہے یہ برابر چلا جائے گا، اور جانے کے بعد کسی ایسی جگہ ٹھہر جائے گا جو کسی سے نہیں بنے گا. یعنی مادہ کوئی نہیں ہونے کا کہ فلاں مادے سے فلاں شے بن گئی. آگے نا آپ کے خیال میں؟ یعنی جتنے مرکبات ہیں وہ کل کے کل اجزاء کی طرف لوٹ جائیں گے. ان کا سلسلہ لا انتہا نہیں جانے کا. ہر مرکب جو ہے وہ جز کی طرف آ جائے گا. یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا؟ جو معجون جن اجزاء سے بنی ہے ان اجزاء کی طرف وہ رجوع ہوگی. اب وہ اجزاء جن اجزاء سے بنے ہیں وہ ان کی طرف، اور وہ ان کی طرف، یہاں تک کہ ایک ایسی شے آئے گی جو کسی سے نہیں بنی ہوگی اور اس کے لیے کوئی مادہ نہیں ہونے کا. خیال ہے نا؟
تو ہر شے دوسری شے سے جو بنتی چلی جا رہی ہے یہ خاص حد تک جا کے چلے گی، اور اس کے بعد یہ کسی شے سے نہیں بنے گی. سمجھ آ گیا؟ یعنی موجود اور واقع اور کائنات اور کائن کسی دوسری شے سے نہیں بنے گا. سمجھ آ گیا؟ لیکن بنا ضرور تو وہ ایسی شے سے بنے گا کہ جو ایسی نہ ہو. سمجھ آ گیا؟ یعنی ہر شے دوسری شے سے بنتی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. آخر میں جا کے وہ شے کس سے بنی؟ وہ شے قول سے بنی. خیال نہیں؟ ہر شے خدا کا ایک فعل دوسرے فعل کی علت ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلا فعل کیا اس نے، اس سے دوسرا فعل سرزد ہوا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں. فعلوں میں سلسلہ برابر چلا جائے گا. لیکن پہلا جو فعل ہوگا وہ کسی فعل سے نہیں بنے گا. وہ پہل ہو گئی نا اس کے لیے فعل ہو نہیں سکتا. اگر فعل ہوگا تو وہ پہلا فعل نہیں کہلانے کا. تو لابد وہ قول سے بنے گا. اس کا نام قول ہے. وہ قول کن ہے. یعنی ہر شے کی جو ابتدا ہوگی وہ کن سے ہوگی. قول سے کائن کی ابتدا ہوگی، اور جتنے کائنات ہیں وہ اس کائن سے بن کے چلے جائیں گے. سمجھ آئے گی؟ وہ مادہ کہلائے گا. تو پہلی شے کے لیے مادہ ہونے کا نہیں، اور پہلی کے بعد جتنی اشیاء ہیں ان کے لیے مادہ ہوگا.
اور دلیل اس کی کہ پہلی شے کے لیے مادہ نہیں ہونے کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر سلسلہ برابر لا انتہا چلا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے، اور کسی جگہ جا کر نہیں ٹھہرنے کا، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ علم جو کتابی علم ہے، اس کے لیے یہ لفظ ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا، تسلسل۔ یہ نام ہے ایک چیز کا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بڑا ایک مجموعہ ہے، غیر متناہی چیزیں ہوں، موجود بالفعل ہوں اور مرتب ہوں۔ غیر متناہی کے معنی یہ کہ کوئی ان کے لیے نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، لا انتہا ہو، سمجھ آئے؟ موجود بالفعل ہوں، موجود بالفعل کی یہ معنی ہے کہ ہو سکتی ہے ایسا نہ ہو بلکہ ہوں، یہ معنی بالفعل کے۔ مرتب ہو، مرتب ہونے کی یہ معنی ہے کہ آگے پیچھے ہوں، یکے بعد دیگرے، جیسے یہ پھر یہ پھر یہ، یوں پھیلی ہوئی منتشر نہ ہو۔ اس سارے مجموعے کا نام تسلسل ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ یہ فلسفہ کہلاتا ہے، یہ فلسفے کا ایک جز ہے گیا، یہ نام رکھ لیا انہوں نے، اتنی لمبی چوڑی عبارت کو ایک لفظ میں ادا کر دیا۔ تسلسل کے کیا معنی؟ امور غیر متناہی موجود بالفعل مرتب، یہ پوری عبارت ہوگی، اس پورے کا نام تسلسل۔ یہ تسلسل محال ہے۔ آگے آپ کے خیال میں یہ محال کیوں ہے؟ اب مثال سے سمجھ لیں آپ، اور یہ ہر جگہ کام دے گا۔ پہلا فارمولہ ہے یہ فلسفے کے اور شرع کے دونوں کے علوم میں اور علوم الہیات میں اسی فارمولے سے پر دار و مدار ہے۔ اگر یہ حق ہے تسلسل کا بطلان، تو تمام مذہبی علوم حق ہیں، اور اگر یہ باطل ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بطلان، اور تسلسل حق ہو گیا، بطلان باطل ہو گیا، تو تمام شرعی علوم باطل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تمام شرعی علوم کا دار و مدار اور تمام حقیقی علوم کا دار و مدار اس فارمولے، اس اصول پر ہے کہ لا انتہا اشیاء نہیں ہے، اشیاء کے لیے لا نہایت نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محدود ہیں، اگرچہ انسانی عقل میں وہ نہ آ سکیں، لیکن عقل یہ ضرور بتا رہی ہے کہ وہ محدود ہے، یعنی دلیل اس بات پر قائم ہے کہ وہ محدود ہیں، گنی نہ جا سکیں۔ جیسے تارے آگے یہ پہاڑ کے سنگریزے بنائے جائیں ننھے ننھے سے، جو ایک رتی کا 1/کروڑ حصہ ہے، اتنے چھوٹے ریزے اگر بنا دیے جائیں تمام پہاڑوں کے، تو وہ گنتی میں نہیں آنے کے، لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ سب محدود ہوں گے، کیونکہ پہاڑ محدود ہیں آگے نا، اور ان سے وہ ذرات بنے، سمجھ آئے گا؟ جب ان کو جمع کریں گے تو وہ سب پہاڑ بن جائیں گے۔ آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ تو وہ جسم بن جائے گا۔ تو عالم اجسام جو ہے وہ محدود ہے، جسم محدود ہے، سمجھ آئے گی؟ کیوں کہ جسم جو ہے وہ 6 جہتوں سے گھرا ہوا ہے، اسے غور کرو، 6 آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تو جو 6 جہتوں سے گھر گئی وہ محدود ہی ہوئی، لامحدود نہیں ہو سکتی، آگے نا؟ اور اگر وہ دائرے یا کرے کی شکل میں ہے، کرے کی شکل میں ہے، تو دائرہ جو ہے کرے کو نصف کر دیتا ہے، بالکل منصف ہے نا، آدھا کر دیتا ہے، 2 دائرے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دائرے کی شکل جو ہے وہ شامل ہے کرے کو۔ تو اگر جسم کروی ہے، یعنی عالم پورا کرا سمجھ لیا جائے، سارا عالم، جیسا کہ تمام حکماء کا اور تمام دنیا کا خیال ہے کرا ہے، تو کرا مشتمل ہے دائرے پر، سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ منصف کرا جو ہے یعنی آدھا کرنے والا کرے کا جو ہے وہ ہے دائرہ، اور وہ 2 دائرے بنا دیتا ہے، یعنی گیند کو لے کے اگر آپ کاٹیں تو کاٹتے ہی 2 دائرے بن جائیں گے، تو دائرہ لازمی ہو گیا کرے کے لیے، دائرے جدا نہیں ہو سکتا کرے سے، ٹھیک ہے؟ اور دائرہ جو ہے وہ قطر سے جدا نہیں ہو سکتا، قطر کہتے ہیں اسے جو مرکز پر خط ہو کر دائرے کے 2 حصے کرتا ہے، سمجھ آئے گی؟ تو اس قطر سے دائرہ کا رقبہ جو ہے وہ 3 گنا ہے تقریباً، یعنی 7 اور 22 کی نسبت ہے۔ اگر وہ 7 گز کا ہے قطر تو وہ گول جو ہے 22 گز کا ہوگا، تو 3 صحیح 1/7 اتنا، تو محدود نسبت ہو گئی نا؟ یہ نہیں، محدود نسبت ہو گئی، اور محدود نسبت پر دائرہ مشتمل ہو گیا، اور کرا دائرے پر مشتمل ہو گیا، تو کرا محدود ہو گیا، آگے نا؟ آپ کے خیال میں کرا لا انتہا نہیں جا سکتا، اور اگر غیر کروی جسم ہے جس کی شکل غیر کروی ہے، یعنی مربع ہے، مسطح ہے، مثلث ہے، مخمس ہے، کسی شکل میں بھی ہو،
ہو تو ہر صورت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے وہ گھرا ہوا ہے، تو گرتے ہی وہ محدود ہو گیا. تو جسم خواہ کسی شکل میں ہو، کروی شکل میں ہو یا غیر کروی شکل میں ہو، ہر صورت میں محدود ہوگی. اگر اب وہ جن اجزاء پر مشتمل ہے وہ ہیں معدودات، ان کو عدد لاحق ہے. اب یہ بڑی عمدہ چیز ہے، آپ خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ سمجھ لیں. یعنی اتنے جز اتنا گنا یہ عدد کہلاتا ہے. ٹھیک، عدد پر مشتمل ہے اور وہ سب معدودات ہیں. تو معدود جب محدود ہو گیا تو عدد جو ہے، جو اشارہ کر رہا ہے 1 2 3، سمجھ آئیں گے نا. عدد کے لیے اول نہیں ہے، یعنی ایک سے پہلے نہیں ہے. ایک سے شروع ہوا، ایک پہل ہوا، ابتدا ہوئی، سمجھ میں آ گیا نا. تو عدد محدود ہے. تو محدود جو ہے وہ لامحدود پر منطبق نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنے معدودات ہیں وہ سب محدود ہیں اور سب معدود ہیں. خیال آ گیا نا. اور سب کو عدد گھیرے ہوا ہے. خیال نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر شے کو عدد سے گھیر لیا ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی جتنے معدود ہیں ان کا سمجھ آ گیا نا، ان کو عدد لاحق ہے. اور عدد کے لیے اول ہے تو معدود کے لیے بھی اول ہوا تو شے پہلی ہو گئی. ذہن بیٹھ گیا نا. تو تسلسل المحال ہو گیا. آپ سمجھ گیا نا. نہیں، ورنہ ایک حق ہے، 1 2 3 یہ حق ہے، کہاں سے شروع کرو گے؟ اگر سلسلہ لائن کہا جائے تو شروع کہاں سے کرو گے؟ آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. یعنی اس سے 1 کروڑ برس پہلے آپ چلے جائیے، کہاں سے شروع کرو گے؟ ایک کو یا تو ایک لغو ہے، اگر ایک لغو ہوا تو 2 لغو ہوا، 3 4 5 کروڑ ارب سب لغو ہے. تو عدد اور علم حساب سب لغو ہو گیا. نہیں سمجھے؟ تو شرع اور دنیا دونوں کے نزدیک یہ باطل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ نے حساب کو ناحق نہیں پیدا کیا. اور تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ حساب کو ناحق نہیں جانتے. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ کہاں سے شروع ہے؟ اگر معدود اول موجود ہے تو مدعا ثابت ہو گیا، اور اگر معدود اول موجود نہیں ہے اور سلسلہ لا انتہا جا رہا ہے تو جس جگہ سے تم ایک شروع کرو گے اس سے پہلے جو چیز ہے وہ ایک ہو سکتی ہے. آپ سمجھ گئے نا. یعنی آج سے 1 کروڑ برس پہلے آپ شروع کرو کہ یہ ایک ہے تو اس سے پہلے ایک اور اس کا بعد موجود ہے. وہاں سے شروع کر سکتے ہیں ایک، اور اس سے پہلے اور موجود، اور اس سے پہلے اور موجود، اور اس سے پہلے اور موجود. نہیں آیا آپ کے خیال؟ اور ایک سے پہلے کوئی موجود نہیں سمجھا آپ؟ تو معلوم ہو کہ جس شے کی طرف ایک کا اشارہ کر رہے ہیں اور ایک سے تعبیر کر رہے ہیں اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. وہ معدود کے لیے بھی اول ہے. اگر معدود کے لیے اول نہیں ہونے کا تو عدد کے لیے بھی اول نہیں ہوگا، اور عدد کے لیے اول موجود ہے لہذا معدود کے لیے بھی اول موجود ہے. لہذا سلسلہ لا انتہا باطل. کائنات کا سلسلہ اور حوادث کا سلسلہ لا انتہا باطل ہے. جیسے لیل و نہار کا، آج دن ہے، اس سے پہلے رات، پھر دن، پھر رات، پھر دن، پھر رات، پھر دن. نہیں آیا کہ خیال؟ یہ سلسلہ برابر چلا جا رہا ہے. ان سب کو عدد لاحق ہے. خیال نہ کہ نہیں عدد سے خالی نہیں ہے. تو کائنات جتنی ہے سب کے لیے ابتدا ہے. ذہن بیٹھ گیا نا. اب جب ابتدا ہوئی تو اب کوئی اور کائن تو ہے ہی نہیں کہ اس کائن سے یہ کائن بنا ہو. نہیں سمجھے؟ تو پہلی مخلوق بنے گی تو کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں کہ جس طرح یہ مخلوق اس مخلوق سے بن گئی. یہ شخص اپنے باپ سے بنا، اپنا باپ جو ہے دادا سے بنا، دادا پر دادا سے بنا. نہیں سمجھا آپ؟ اور جو پہلا باپ ہے تو اس کے لیے تو باپ ہی نہیں، وہ کس سے بنے گا؟ نہیں سمجھا آپ؟ تو اس کے لیے کوئی مادہ نہیں ہونے کا، نہ کوئی مدت ہوگی، کچھ نہیں ہونے کا. وہ ایسی شے سے بنے گا جس کے لیے نہ مادہ ہو نہ مدت ہو. وہی اللہ کا ارادہ تامہ ہے. نہیں سمجھا آپ؟ جس کو لفظ کن سے تعبیر کیا ہے کہ ہو اور وہ مجرد ہوگا. خیال ہے؟ اور وہ کن ہے، اور وہ آنی چیز ہے. آنی چیز کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ آن ویسے عام طور پر جو فلاسفہ اور حکماء کا اس کے معنی بتاتے ہیں کہ زمانے کا وہ غیر منقسم جز کہ جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں اس کو آن کہتے ہیں. یا دو زمانوں میں جو مشترک حد ہے، یعنی 3 سے 4 اور 4 سے 5. سمجھ آیا نا؟ تو 3 سے 4 جہاں ختم ہوتے ہیں اور جہاں 4 سے 5 والا گھنٹہ شروع ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ننا سا جز ہے وہ آن کہلاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ نہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہوتا، اسی کو حال کہتے ہیں. یہ جو زمانہ حال ہے نا، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. تو حال اصل میں آن ہوا کرتی ہے، کیونکہ اگر زمانہ ہوگا تو زمانے کا کچھ حصہ گزر جائے گا اور کچھ گزرے گا. تو وہ یا ماضی میں جائے گا یا مستقبل میں جائے گا. تو حال نہیں رہنے کا، یا ماضی بن جائے گا یا مستقبل بن جائے گا. لیکن حال کا مستقبل اور ماضی ہونا محال ہے، لہذا حال کا منقسم ہونا محال ہے. حال غیر منقسم چیز ہے.
جب وہ غیر منقسم چیز ہوئی تو وہ ایک آن ہوئی، سمجھا کہ؟ اور وہ بالکل ثابت چیز ہے، اگر اسے بہت باریک خیال کر کے آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے تب تو تخیل میں آئے گا نا وہ ثابت ہے، جن کہ نا. تو اس آن میں جو چیز ہوگی وہ دفتن ہوگی. اور کل جتنی اشیاء ہیں معلوم یہ ہو رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2 دن میں ہوا، یہ 6 مہینے میں کھیتی تیار ہوئی، یہ فلانا مکان 2 مہینے میں بنا، یہ 15 دن میں بنا، یہ 8 دن میں، یہ سب غلط ہے. وہ شے جو بن رہی ہے وہ ایک ہی آن میں بنے گی. وہ آن ہی اس قابل ہے کہ جس میں بناؤ ہو. اس میں تو بگاڑ ہے، زمانے میں گزر رہا ہے نا، کچھ مٹا، کچھ پیدا ہوا، کچھ فنا ہوا، اب تو کچھ ہوا، برابر حرکت ہو رہی ہے. نہیں آپ کیونکہ حرکت میں تو ایک جز ہوتا ہے دوسرا جز مٹتا ہے. اور بننا جو ہے وہ حرکت کے ہے منافی، اس میں سکون نہیں آئے. تو حرکت میں سکون ہو نہیں سکتا، اور بناؤ نام ہے سکون کا. نہیں آئے خیر، تو سکون جو ہے وہ زمانے میں نہیں ہونے کا، تو بناؤ زمانے میں نہیں ہونے کا، تو بننا زمانے میں نہیں ہونے کا. تو جو شے بنے گی آن ہی میں بنے گی. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا عمل جو ہے بھائی چشم زدن میں وہ ہو جائے. اب سمجھ گئے نا، جو بھی شے بنتی ہے ایک ہی آن میں بنتی ہے. اور وہ جو بن رہی ہے آپ کہہ رہے ہو آدھی بنی، تو وہ شے تو نہیں بنی، نہیں سمجھا؟ پونی بنی تو وہ شے تو نہیں بنی. آگے نا آپ یعنی 1/، پورا ایک اوپر اور نیچے پورا لکھو لکیر کھینچ کے، نہیں سمجھا؟ اور اس کے مراتب لے لو لا انتہا پورے کے، اور اس کو مائنس نفی کر دو اس میں سے، نہیں سمجھا؟ تب بھی وہ پورا نہیں ہوا. تو آخر میں تھوڑی سی دیر کے بعد وہ بن گئی. تو وہ جو بنی تو وہ ایک ہی آن میں بنی. اب غور کر لو آپ، بڑی عجیب بات ہے، نہیں سمجھا؟ جب بھی جو شے بنے گی وہ آن ہی میں بنے گی، زمانے میں نہیں بننے کی. کتنا ہی ننھے سے ننھا زمانہ ہو، اس کی شان ہی یہ نہیں ہے، اس میں قابلیت ہی بناؤ کی نہیں ہے، اس کو بگاڑ ہے. ایک جز بنتا ہے، ایک جز ٹوٹتا ہے، اس کا ایک جز ٹوٹتا ہے، ایک جز بنتا ہے، ایک جز ٹوٹتا ہے. اس میں بنے گا کیا؟ حرکت میں تو بناؤ نہیں ہے. کیوں بناؤ تو نام سکون کا ہے، خیال میں کیا نا. حرکت میں تو بگاڑ ہے، تغیر ہے، اس میں نہیں بن سکتی، بنے گی آنی ہے. تو کل کائنات ایک ہی آن میں بنی ہے، نہیں سمجھا؟ ہر شے ایک ہی آن میں بن رہی ہے، کھیتی بھی ایک ہی آن میں تیار ہوتی ہے، کل چیز. آپ کی سمجھ دلیل سے بھی ثابت ہوگی عقلی، اور شرعی دلیل سے بھی ثابت ہوگی. اب اگر کوئی شخص یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ہم نے زمین کو اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا. یہ تو آن نہیں ہے، 6 دن تو زمانہ ہے، زمانے کا ایک اچھا خاصا جز ہے، نہیں سمجھا؟ تو یہ ہماری دلیل عقلی اور یہ جو ہم نے شرعی آیت پڑھی تھی دونوں کے خلاف ہے. لیکن اللہ کا فرمان حق ہے، وہ بھی اللہ کا قول ہے ما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ہے بے ایک چشم زدن. اور دوسری جگہ او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی کم. دوسری جگہ یہ آیت ہے، وہ بھی خدا کا کلام ہے اور یہ بھی خدا کا کلام ہے، اور دونوں خدا کے کلام ہیں اور دونوں حق ہیں. کیونکہ حقانیت صفت کلام کی ہے، تعدد کی نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ آپ یہ بھی نقطہ سمجھ لیجیے. خدا جتنے کلام کا ہے سب حق ہیں. نہیں آیا کو اگر ایک کلام دوسرے کلام کے بظاہر خلاف ہو تو وہ سمجھ کا قصور ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 6 دن میں بنایا ہم نے زمین اور آسمان کو. اور ہم نے عقلی دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ 6 دن نہیں، ایک آن میں مشاہدہ ہے. یہ تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں، جس چیز کو آپ بنائیں گے وہ ایک ہی آن میں بنے گی. اس آن سے قبل وہ کم بنی ہوئی ہوگی. وہ کہے گا ابھی ایک ذرا سی کسر ہے، سالن پک گیا، اس نے چمچے میں لیا، کبگیر میں لے کے بیٹی نے بیوی نے کسی نے یوں کر کے دیکھا اتنی سی کسر ہے، 2 منٹ بیٹا ٹھہر جا بیٹے، مجھے جلدی مدرسے جانا ہے، کچا ہی دے دو. دیکھا 1 منٹ کی ایک بات کی کسر ہے، تو وہ گیا ابھی نہیں بنا. نہیں سمجھا آپ؟ ہاں. تو وہ جتنا اب جو چیز بنی جس کو بننا ہے وہ نہیں بنا ابھی، وہ کچھ اور بن رہا ہے. اب تک وہ کچھ اور بنا تھا، اور جو بننا ہے جو مقصود وہ اب بنے گا، وہ ایک ہی آن میں بنے گا. اور جو بنتے چلے آ رہے ہیں اب تک وہ جس درجے میں بنے ہیں وہ اس درجے میں ایک ہی آن میں بنے ہیں، زمانہ نہیں لگا. اب یہ آیت اس کے خلاف پڑی، اس کا کیا حل ہے اور جواب ہے؟ سارا عالم حیران ہے. 6 دن میں بنایا. اس میں 2 نقصان، 2 دقتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ زمین آسمان سے قبل زمانہ نہیں تھا، سمجھ میں آ گیا نا. 6 دن میں جب بنایا زمین اور آسمان کو تو اس سے قبل زمانہ ہو گیا. پھر وہی فلاسفہ کا اور حکما کا عقیدہ اور دہریہ کا ہے کہ زمانہ ہمیشہ سے، نہیں سمجھا؟
اب نہیں تو وہ غلط ہے، وہ سمجھنے کا قصور ہے. یعنی 6 دن میں بنایا ہے، زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، لیکن 6 دن ظرف زماں ہے اس مظروف اس کا عالم کا. یہ جو عالم مظروف ہے اس کا ظرف جو ہے 6 دن ہے، یہ ظرف زماں ہے اس کا. خیال میں آ گیا نا آپ کو؟ یہ نہیں ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کی طرف سے؟ تو یہ 6 دن جو ہے یہ زمانہ، اس کو کتنے زمانے میں بنایا آپ سمجھ گئے نا؟ اس کو ایک ہی آن میں بنایا، ایک آن میں 6 دن بنایا اور 6 دن میں عالم بنا. نہیں سمجھا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ ایک آن میں 6 دن بنے اور انہی 6 دن میں یہ عالم بن گیا. نہیں سمجھے؟ اور یہ وہی دن ہیں 6 جو پہلے ہیں. نہیں سمجھے؟ آج 1/6 عالم بنا، کل 1/6، پرسوں 1/6، اسی طرح 6 دن میں 6/6 بن کے عالم تیار ہو گیا. یہ نئے دن نہیں ہے پہلے سے. یہ مدت جس طرح عالم شروع ہوا بننا، اسی طرح اس کا ظرف زمان بننا شروع ہوا. عالم 1/6 بنا نا، تو 1/6 اس کا ظرف بنا، یعنی ایک دن. پھر دوسرے دن سمجھ میں آ گیا نا؟ 2/6 عالم بنا تو 2/6 ظرف بنا، یعنی 2 دن. اسی طرح تیسرا دن. یہ وہی 6 دن ہے کہ اگر اب سے گننا شروع کریں تو وہ پہلے 6 دن نکل آئیں گے. نہیں آیا؟ آج سے اگر گنتی شروع ہو جائے تو وہ پہلے 6 دن نکل آئیں گے. خیال میں آ گیا نا؟ اس لیے پہلی مدت اور زمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح عالم کو پیدا کیا اسی طرح زمانے کو پیدا کیا، اور زمانہ بیک آن پیدا ہوا، اور زمانے کے اندر یہ تدریج ہے آگے پیچھے جو زمانے کے اعتبار سے 6 دن ہے، ورنہ بیک آن روز اول سے روز آخر تک ہے. خیال میں آ گیا نا؟ ایک دن تو ایک آن میں اول سے اب تک اس کے سامنے آ رہی ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے. لا یعزب مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. نہ ذرے کے برابر، نہ اس سے بڑی، نہ کوئی چھوٹی چیز. سب انہم یرونہ بعید ونراہ قریب. تم اس کو دور سمجھ رہے ہو کہ قیامت ہے 1,00,000 برس میں، 10,00,000 برس میں آئے گی، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک ہی آن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیک آن. اور یہ جو تدریج ہے زمانے کی، اس میں آگے پیچھے اور پہل پیچھے ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اس پوری لائن زمانے کو آنے واحد میں پیدا کر دیا. سمجھ آ گیا؟ ورنہ زمانے کو پھر کتنے دن میں پیدا کرے گا؟ خیال میں آ گیا نا؟ یا زمانہ ازلی ہو پھر وہی خرابیاں، اور دونوں باتیں غلط. جہاں عالم کو پیدا کیا، مظروف کو پیدا کیا، وہیں ظرف کو پیدا کیا. زمانہ تو ظرف ہے نا، جس طرح مکان کو پیدا کیا. خیال میں آ گیا نا؟ مکان کے لیے مکان نہیں ہے، اسی طرح زمانے کے لیے زمانہ نہیں. آگے نا آپ کے خوب سمجھ گئے نا؟ تو جی 6 دن کی وہی مدت جو آپ دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کی. ایک دن ہاں یہ مطلب نہیں، یعنی 6 دن نے بنایا نا زمانے کو. اور 6 دن بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اسے کتنی دیر میں بنایا؟ اسے بنایا یا نہیں بنایا؟ دو ہی صورتیں. اگر نہیں بنایا تو زمانہ ازلی ہو گیا. آگے نا آپ کو وہی دقت اور وہی ظلم اور وہ غلط. زمانہ ازلی نہیں، حادث. سمجھ میں آ گیا نا؟ نو پیدا. تو جس طرح سے کہ عالم کو بنایا اسی طرح سے اس کا جو ظرف زماں ہے اس کو بنایا. سمجھ آئے؟ اور وہ ایک ہی آن میں بنا. زمانہ تو 2 آن میں نہیں بن سکتا نا. زمانہ تو زمانے میں نہیں بن سکتا، کیونکہ زمانے کے لیے تو زمانہ نہیں ہے نا، ورنہ پھر اس زمانے کے لیے زمانہ ہوگا، اور پھر اس زمانے کے لیے زمانہ ہوگا، اور پھر اس زمانے کے لیے زمانہ ہوگا. اس لیے زمانہ آن میں بنا. آپ سمجھے نا؟ ایک آن میں زمانہ پیدا کر دیا اول سے اب تک. اور زمانے کے اندر چونکہ زمانہ خود تدریجی چیز ہے، اس لیے اس میں یہ تفصیل ہے کہ 1/6 اور 1/2 اور 1/، یہ تمام آگے پیچھے باپ بیٹا اور یہ سب چلا جا رہا ہے. ورنہ پوری کی پوری لائن بیک آن بنی. پہنچ گیا ذہن؟ نہیں پہنچ؟ تو اب ہمارا مقصد تو صرف یہاں اتنا تھا جو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی مخلوق نہیں، ظرف مقدم نہیں تھا، نہ مظروف مؤخر تھا، بلکہ ظرف و مظروف آنے واحد میں ازل سے اب ابتدائے آفرینت سے اور ابد تک ہے. اور یہ تفصیل جو ہے یہ مظروفات کی ہے. نہیں، اجتماعی ضدین نہیں ہے.
دو الگ الگ چیزیں نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تمام ایک آنے واحد میں تمام متضاد چیزیں موجود ہیں آپ نہیں، نہیں یہ کوئی بات نہیں، اتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب میں اختلاف موجود ہے اور بیکان ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ایسے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مخالف ایک دوسرے کے مخالف ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، ایک ہی آن میں سب کچھ ہو۔ بہرحال پہلی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بنائی ہے وہ کسی مادے سے نہیں بنی، یہی ہم کو سمجھانا پہلے، وہ قول کن سے بنی، وہ ارادے سے بنی، وہ اس کے امر سے بنی، پہلا خطاب ہوا کن ہو، وہ ہو گئی، یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، بس اس کے لیے کچھ ضرورت نہیں تھی کہ فلاں شے سے بن یا فلاں شے سے بن، اور جو جتنی چیزیں اب آگے بنیں گی وہ ممکن ہے کہ فلاں شے سے بن، فلاں شے سے بن، فلاں شے سے بن، مٹی سے یہ بن، مٹی سے یہ بن، سونے سے یہ بن، پانی سے یہ بن، یہ نہیں، پہلی جو چیز ہے وہ کسی شے سے نہیں بنی، وہ محض خدا کی قدرت سے بنی جس کے معنی کن کے ہیں، یعنی کن سے بنی، قول کن سے وہ شے بن گئی، تیار ہو گئی، ٹھیک، سمندر، زمین، آسمان، سورج، چاند، لوح قلم وغیرہ وغیرہ سب، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال اکتب، لکھ، قال ما انا اکتب، میں کیا لکھوں، قال اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھ دے جو کچھ تک ہونے والا ہے، اسے سب لوح میں لکھ دیا۔ بہرحال اس تفصیل یا ہمارے جو اس آیت کی تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی شے جو بنی ہے وہ خدا کے ارادے اور قدرت اور قول کن سے بنی ہے، وہ کسی مادے سے نہیں بنی، بس یہ چیز سمجھانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو چیز بن گئی اور یہ ہوا کہ ہو، وہ ہو گئی، تو اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ شے ہے جو ہوگا، ہو گئی، اور ایک ایسی شے جو ہے ہی ہے، تو جو شے ہو گئی وہ اور چیز ہے اور جو شے ہے ہی ہے وہ اور شے، تو جو شے ہو گئی اس نے کہا کن ہو اور وہ ہو گئی، تو اب جو یہ شے ہو گئی ہے یا ہوئی ہے، یہ ہے نہیں ہے بلکہ ہوئی ہے، ایک شے تو ہے اور ایک شے ہوئی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیز ہے جو ہے اور ایک وہ چیز ہے جو ہوئی ہے، تو جو شے ہوئی ہے وہ ہونے کے لیے نہیں ہے، جو شے ہوئی ہے وہ ہونے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہونے کے لیے ہوتی تو ہوتی ہی ہوتی، یہ نہیں ہے کہ اب ہوئی، وہ ہوتی، ہونے کے لیے نہیں، جو شے ہوئی ہے وہ ہونے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہونا جو ہے وہ مقدم، نہیں سمجھ میں آیا، خیر دوسرے لفظوں سے سمجھ میں، یعنی جو شے اب پیدا ہوئی ہے یہ پیدا جو ہوئی ہے یہ ہونے یعنی وجود کے لیے نہیں ہے، اس کا وجود اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، ورنہ دائماً ہوتی، یہ مطلب جب ہوئی، اب اس کا وجود اسی لیے ہے تو یہ اب تو ہوئی، جب وجود ذاتی تھا تو اس وقت وجود نہیں ہوتا بلکہ دائم ہوتا، خاص وقت میں ہوا، کن کے بعد ہوا، اسے ہونا تھا تو ہونا ہی چاہیے تھا، ایک ہی شے ہے جس کا نام خدا ہے، تو اس کا وجود جو ہے وجود کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی وجود کے صفت یا کسی اور کام کے لیے ہے، ایک تو ایسی شے ہے کہ جس کا ہونا اس کے ہونے ہی کے لیے ہے، وہ اسی کے لیے ہے، وہ کسی دوسری شے کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ کسی دوسری شے کے کام میں نہیں آنے کا، وہ کوئی دیوار ایسی نہیں ہے کہ اس دیوار کے اندر اس کو جڑا جائے، یا کوئی زیور ہے کہ اس میں نگینے کی طرح اس کو لگایا جائے، یا وہ کوئی مادہ ہے کہ اس سے کوئی دوسری شے بنے، نہیں سمجھے، بلکہ وہ تو ہے، ہونے کے لیے ہے، وہ کسی دوسری شے کے لیے نہیں ہے، محض ہونے کے لیے ہے، اس کا وجود اسی کے لیے ہے، بس یہی معنی ہے خدا کے، خدا کے کیا معنی کہ اس کا وجود اسی کے لیے ہے،
خود ہی ہے. اب جی یہ کن سے جو شے پیدا ہوئی ہے یہ ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ کسی شے کے لیے ہے. تو ایک ہی آن میں یہ ہوئی، فوراً ہو گئی. اب ہونے کے بعد اس کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ میں کس لیے ہوئی ہوں. جس لیے یہ ہوئی ہے اب اس آن میں تو وجود ہو گیا، اس آن میں تو یہ ہو نہیں سکتی کسی کے لیے، دوسری آن میں ہوگی. خیال میں اسی آنے ثانی میں اس وجود کا رہنا، اسی کو بقا کہتے ہیں. خیال میں اور جس شے کے لیے ہوئی ہے وہ دوسری آن میں اسے پتہ چلے گا کہ فلاں شے کے لیے. تو دوسری شے کے لیے ہونا، بس یہی معنی عبادت کے ہیں. نہیں آپ وہ اور فلاں شے کے لیے، وہ فلاں شے کے لیے ہونا، جس شے کے لیے وہ ہوئی ہے وہ شے اس شے کے لیے ہونا، بس یہی معنی عبادت کے ہیں. خواہ یہ عبادت تکوینی ہو اور خواہ یہ عبادت جو ہے اختیاری ہو. چل رہا ہے جناب، یعنی یہ پتھر کو پیدا کیا ہو حکائے کے لیے ہو، سختی کے لیے ہو. چل رہا ہے نا، پیسنے کے لیے ہو. آگ کو پیدا کیا ہو کائے کے لیے ہو، جلانے کے لیے ہو، روشنی پہنچانے کے لیے ہو. نہیں سمجھا؟ اس کا وجود جو ہے آگ کا، آگ کے لیے نہیں ہے بلکہ جلانے کے لیے ہے، روشنی پہنچانے کے لیے ہے. اور اگر وہ روشنی نہ پہنچائے یا نہ جلائے تو پھر وہ آگ آگ نہیں رہنے کی، خاک ہو جائے گا. تو جس شے کے لیے وہ وجود ہے، بس یہی معنی عبادت کے اور تسبیح کے ہیں. من شیء لا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت اور تسبیح نہیں کرتی، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. خیال میں یہاں تو ہر شے ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے. انسان میں اور تمام اشیاء میں یہ فرق ہے کہ وہ جتنی شے ہیں جس شے کے لیے وہ تکویناً ہوئی ہیں، یعنی جس شے کے لیے ہیں وہ بھی اسی نے پیدا کر دی ہے. اور انسان جس شے کے لیے ہے وہ خدا نے نہیں پیدا کیا، وہ اس کو اختیار دیا ہے کہ تو اپنے اختیار سے یہ فعل کر. نہیں سمجھا آپ؟ تو اختیار کا یہ استعمال کرنا بس یہی عبادت ہے. تو اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی تم پیدا ہوئے ہو رب کے لیے، بس تم اس کے لیے اپنے وجود کو کر دو. تمہارا وجود اس کے لیے ہے، یہ حکم ہے. تم اپنے رب کے لیے ہو اور کل اشیاء تمہارے لیے ہے اور تم اپنے رب کے لیے. عبادت کے معنی سمجھ میں آ گیا؟ ابھی مسئلہ تو صاف ہو گیا کہ عبادت کی یہ معنی ہے کہ انسان جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کام میں اپنے وقت کو اور زندگی کو خرچ کر دے. بس یہی معنی عبادت. اور چونکہ یہ پیدا ہوا خدا کے لیے، اس لیے یہ خدا پر اپنی زندگی صرف کر دے. اب وہ خدا پر زندگی خرچ کرنے اور صرف کرنے کی کیا تدبیر ہے اور کیا طریقے ہیں، وہ سب انبیاء علیہ السلام نے اس کی ترکیب بتا دی ہے کہ یہ کرو یہ کرو. ذہن بیٹھ گیا نا آپ کو؟ آگے نا اب یہ مسئلہ تو یہاں صاف ہو گیا نا، صاف عبادت کا مسئلہ، اس میں کوئی دقت نہیں سامنے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ایک بات یہ ہے، کیا کچھ فرمان ہیں، زمین آسمان سورج وغیرہ اور جتنی چیزیں ہیں ان کو تو بالکل اس جس کام کے لیے پیدا کیا اس پر مجبور کر دیا، وہ مجبور ہیں، اس کو کر رہے ہیں جبراً. اور اس کو اختیاراً کیا ہے کہ تو اپنے اختیار سے اپنے آپ کو میرے اوپر نثار کر. یہ مسئلہ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ نثار کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اگر اس کو بھی جبراً کیا جاتا تو جس طرح تمام اشیاء اس کے سامنے بالکل مجبور تھیں، یہ بھی سب کے سب عابدی ہوتے اور اختلاف نہ کرتے. یہ دلیل اختیار کی. بس اب رہ گیا مسئلہ جبر و اختیار کا، وہ بالکل ایک بحث الگ ہے، اس کو یہاں پیچھے بہت کافی ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. وہ ایک دوسری چیز ہے اختیار اور جبر کا مسئلہ. یہاں تو صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے. انسان کی خلقت کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کا وجود جس لیے ہے اس کو حاصل کر لئیے، بس ختم. بس اسی لیے یہ پیدا ہوا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر اس نے اللہ پر اپنے آپ کو نثار نہیں کیا تو اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا غیر اللہ پر نثار کرے گا یا کسی پر بھی نثار نہیں کرنے کا. نہیں آیا آپ کے خیال؟ تو دونوں صورتوں میں یہ محروم ہو جائے گا.
جس مقصد سے کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ فطری مقصد اس سے حاصل نہیں ہوا اور یہ بالکل تباہ ہو جائے گا، اور دونوں صورتوں میں وہ یہ تباہی لازمی ہے اس کی، اسی کا معنی جہنم کے جی بالکل یہ معنی تباہی چل رہا ہے نا، کیونکہ جن چیزوں کے لیے جو چیزیں اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں اگر یہ ان پر فنا ہوا تو وہ اس کے لیے پیدا ہوئی تھیں وہ بھی ختم ہوئی، اور یہ تو یوں ختم ہوا کہ یہ جس لیے پیدا ہوا تھا وہ نہیں کیا، وہ یوں ختم ہوئی کہ وہ اس کے لیے تھی اور یہ اس کے لیے ہو گیا تو وہ یوں ختم ہو گئی، تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، سارے کائنات ہی تباہ ہو جائے گی اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دیا، سارا عالم ہی تباہ ہو گیا، نظام عالمی بھی ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لخرجتا عن الانتظام، وہ تو نظم ہی باطل ہو جائے گا، کائنات کا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مثلاً بکرا اس لیے پیدا ہوا تھا کہ انسان اس کو کھائے، خیال میں گیا انسان پر نثار ہو، اگر انسان اس پر نثار ہو گیا اور وہ انسان کو کھا گیا تو انسان تو یوں گزرا ہوا کہ یہ خدا کے لیے پیدا ہوا تھا، یہ اپنے مقصد سے یوں بعید ہوا، اور بکرا یوں اپنے مقصد سے بعید ہوا تھا کہ یہ انسان بننا تھا، اسے ترقی کر کے انسان بکرا بن گیا تو بکرا بھی گیا اور انسان بھی گیا، دونوں تباہ ہو گئے۔ اس لیے گائے کی عبادت یا پتھر کی عبادت یا مسیح علیہ السلام کی یا سورج کی یا غیر اللہ کی، جس کی عبادت کی دونوں تباہ ہو گئے۔ آپ کی سمجھ آئیے نا؟ اب یہاں باریک بیٹھتے ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کا حکم نہیں دے سکتا، عبادت کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ عبادت جو ہے اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب اس کی معرفت ہو، یعنی ایمان ہو۔ جب جانتا ہی نہیں جو شخص خدا کو، وہ اس پر نثار کیا ہوگا اور اس پر فنا کیا ہوگا اور اس کی عبادت کیا کرے؟ آپ نے خیال کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میری عبادت کرو، کیونکہ یہ حکم جو دے گا یا مومن کو دے گا یا کافر کو دے گا۔ اگر مومن کو یہ عبادت کا حکم دے گا تو مومن تو عبادت کر ہی رہے ہیں تو فضول ہے، اور اگر کافر کو حکم دے گا عبادت کا تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک اس کی معرفت نہ ہو، اور معرفت اس کی، اور معرفت کا جو اس کو حکم دے گا تو معرفت کا حکم کس وقت دے گا؟ جس وقت کہ اس کو معرفت حاصل ہے اس وقت حکم دے گا تو بے سود، اور جس وقت اس کو معرفت حاصل نہیں ہے اس وقت حکم دے گا تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ نہیں سمجھ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میری معرفت حاصل کرو، تو جس شخص کو معرفت نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں خدا کو، اس کو جو معرفت کا حکم دیا گیا وہ جانتا ہی نہیں، تو وہ اپنے معمور بالمعرفت ہونے کو کیا جانے گا جبکہ وہ خدا ہی کو نہیں جانتا؟ تو وہ اس بات کو کیا جانے گا کہ اس نے مجھ کو معرفت کے ساتھ مجبور کیا ہے یا مکلف کیا ہے یا حکم دیا ہے؟ تو خدا کی معرفت کے وقت خدا کی معرفت کا حکم بیکار، اور خدا کی معرفت نہ ہونے کے وقت خدا کی معرفت کا حکم تکلیف ما لا یطاق بیکار، مشکل مقام۔ پھر ادا کروں تقریر سے، سمجھ میں آیا؟ آگیا نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت کا حکم کس وقت دیا؟ کافر کو، یعنی اس وقت دیا جس وقت معرفت تھی اس کو، کافر کو دو ہی صورتیں، یا معرفت کے وقت دیا یا معرفت جب نہیں تھی جب دیا۔ اگر معرفت کے وقت حکم دیا تو وہ بیکار ہے، تحصیل ہے، اور جب اسے معلوم ہی نہیں، معرفت ہی نہیں، تو جب خدا کی اسے معرفت ہی نہیں تو اس بات کی اسے کیوں کر معرفت ہو سکتی ہے کہ خدا نے اس کو معرفت کا حکم دیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، جب وہ ذات مجہول ہے اس کے لیے تو صفت بدرجہ اولیٰ مجہول ہو گئی، اس لیے یہ امر جو ہے یہ بھی مجہول ہو گیا، امر بالمعرفت۔ آگے نا آپ کے کافر کے لیے، تو کافر کے لیے تو جب کافر جو ہے وہ ایمان اور معرفت کے ساتھ معمور نہیں تو وہ عبادت کے ساتھ کیسے معمور ہوگا؟ اب رہی مومن، تو مومن تو عبادت کر ہی رہا ہے، اسے معرفت بھی ہے، اس سے یہ کہنا کہ تو عبادت کر یہ بیکار ہے۔
نہیں بری بری کچھ نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ ایک بحث ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے، آپ کی سمجھ میں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے اور غیر معقول ہے، اس لیے کہ یہ حکم جو دیا ہے یا مومن کو دیا یا کافر کو دیا، اگر مومن کو دیا تو وہ عبادت کر ہی رہا ہے، اس کو عبادت کرنے کا حکم دینا یہ بالکل بے فائدہ ہے، اور اگر کافر کو حکم دیا ہے عبادت کرنے کا تو عبادت بغیر ایمان و معرفت کے ہو نہیں سکتی، اور معرفت کا جو ہے حکم وہ ناجائز ہے، غیر معقول ہے، وہ دیا نہیں جا سکتا کافر کو، اس لیے کہ وہ معرفت اس کو حاصل نہ ہونے کے وقت اگر حکم دیا تو بے سود، معرفت ہونے کے وقت حکم دیا تو بے سود، یہ شبہ ملحدین کا آپ سمجھ گئے نا، شبہ کی تقریر سمجھ میں آئی مشکل ہے، اور اصول کلام میں اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، حل نہیں ہوا، یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ مومن کو حکم دیا یا کافر کو حکم دیا، مومن و کافر تو ابھی ہے ہی نہیں، اس حکم کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، اس حکم کا اقرار کر دے گا تو مومن ہو جائے گا، اسی حکم کے انکار اور اقرار پر ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے جو میں دے رہا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، نہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الکافرون اعبدوا ربکم، نہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا المؤمنون اعبدوا ربکم، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ ناس جو ہے تو انسان کو حکم دے رہا ہے قطع ایمان و کفر کے، ایمان و کفر تو اب ہوگا اس حکم کے بعد، اگر اس نے مان لیا تو وہ مومن ہو گیا، نہیں مانا تو وہ کافر ہو گیا، آپ سمجھ گئے؟ باقی جماعت دہریہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تکلیف کا دینا یہ خلاف عقل ہے، تکلیف کے معنی امر و نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حکم آپ سمجھ گئے نا، یہ تو زنادقہ اور ملحدہ کا عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اب دہریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف نہ جائے، اس لیے کہ تکلیف کس وقت دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ یہ کام کر، تو انسان کو قدرت ہے کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کی طرف قدرت برابر ہے، تو یہ حکم کس وقت دیا، برابر ہونے کے وقت یہ حکم دیا، جس وقت کہ اس کی قدرت فعل اور ترک فعل دونوں کی طرف برابر تھی اس وقت یہ حکم دیا ہے، یا جس وقت کہ فعل کی طرف رجحان تھا اس کا اور فعل وہ کر رہا تھا اور اس کی ضد کو وہ ترک کر رہا تھا اس وقت حکم دیا، اگر مساوات کے وقت حکم دیا ہے فعل کو کر، یعنی نماز کا پڑھنا اور نماز کا نہ پڑھنا انسانی قدرت میں دونوں برابر ہیں، تو اس وقت جب کہ دونوں برابر ہیں اس وقت نماز کے ایجاد کا حکم دیا کہ اے انسان تو نماز کا اختراع اور ایجاد کر اور اس فعل کو کر، جبکہ برابر ہے مساوات کے وقت، تو مساوات کے وقت ایجاد کا کرنا اور ترجیح کا دینا، مساوات کے وقت ترجیح محال ہے، جبکہ دونوں پلے برابر ہیں تو برابر ہونے کے وقت جھکنا ناممکن ہے، جس وقت میں برابر ہوں گے اس وقت میں جھکے ہوئے نہیں ہونے کے، کہ ایک جھکے اور ایک اونچا، آپ نے خیال کیا، اور اگر جھکنے کے وقت میں دیا تو وہ جھکا ہی ہوا تھا، اب اس کے جھکانے کی ضرورت ہی نہیں، اور جو اونچا ہوا ہے اس کو حکم دیا تو وہ برابر ہونے کے وقت اس کا نیچا ہونا جائز نہیں تھا، اونچے ہونے کے وقت اس کا نیچا ہونا بدرجہ اولا جائز نہیں، یعنی جس وقت وہ پلے برابر ہیں تو برابر والا پلڑا جو ہے اس کا جھکنا برابر ہونے کے وقت ناجائز ہے اور غیر معقول ہے، اور جس وقت کہ وہ اونچا ہوا ہے اور ایک بوجھ سے ادھر کا جھک گیا ہے تو وہ جو اونچا ہوا ہے وہ برابر ہونے کے وقت جب اس کا جھکنا ناجائز تھا تو اونچے ہونے کے وقت وہ درجہ اولا ناجائز ہو گیا، اس لیے تکلیف جو ہے عقل دی نہیں جا سکتی، یہ تمام دہریوں کا عقیدہ آپ نے خیال کیا نا، ذہن بیٹھ گیا نا اچھی طرح، یہ غلط ہے بالکل، یہ بات نہیں، بلکہ یہ جو امر ہوا ہے یہ تکلیف جو تکوینی ہے کہ یہ فعل کن سے پیدا ہو یہ وہاں جاری ہوگی، یہ تکلیف ہے کہ یہ کر یہ نہ کر، یہ برابر کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ دونوں پلے برابر ہوں، یہ اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ جب رجحان ہو، مثلا ایک شخص شراب پی رہا ہے اور رجحان ہے اس کو شراب پینے کا، اور
شراب کا چھوڑنا مرجو ہے تو اس وقت بھی تکلیف ہو سکتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے راجے کو، اور جو چیز مرجو ہے اس کو اختیار کر۔ مساوات کی تقدیر پر بھی ہو سکتی ہے، تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ حکم دیا گیا ہے اس اختیار کو کہ جس اختیار نے اس فعل کو راجح کر دیا اور اس کو مرجو کر دیا۔ آپ سمجھیں، وہ مکلف بالفعل نہیں ہے انسان، تکلیف جو ہے اس کے فعل میں تاثیر نہیں کر رہی، امر و نہی خدا کا انسان کے فعل میں تاثیر نہیں کر رہا، یہ مغالطہ ہوا۔ آپ سمجھیے، بڑی باریک بات، بلکہ امر و نہی اس فعل کے کرنے کی جو قوت ہے جس کا نام اختیار و قدرت ہے اس کو ہے، وہ مشغول جن چیزوں میں ہے، وہ جب مشغول ہو چکی ہے وہ ترک شغل پر قطعی قادر ہے، وہ اسے چھوڑ بھی سکتی ہے، مساوات بھی کر سکتی ہے، ترجیح بھی دے سکتی ہے، وجود بھی۔ اس کے امر و نہی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے امر و نہی پڑ رہا ہے انسان کی قدرت اور اختیار پر، اور قدرت اور اختیار ہر وقت فعل پر پڑ سکتا ہے، خواہ وہ مشغول ہو یا غیر مشغول۔ آگے نا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ فعل ہو کر رہے گا ازل میں، اب اگر اس نے تکلیف دی، مثلا یہ شخص نماز پڑھ کر رہے گا، اللہ کو یہ علم ہے نا، تو جس شخص کے متعلق اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ نماز پڑھ کر رہے گا، ٹھیک، وہ پڑھ ہی کر رہے گا، اس کو یہ کہنا کہ تو پڑھو بے سود ہے، نہیں سمجھا؟ اور جس کے متعلق یہ علم ہے کہ یہ کبھی نہیں پڑھنے کا، اس کو یہ کہنا کہ نماز پڑھ، نہیں سمجھا، تو وہ قطعی نہیں پڑھنے کا، تو وہ حکم بے سود ہے۔ لہذا ہر صورت میں خدا کا حکم کرنا بندوں کو بے سود ہے۔ آپ نے خیال کیا نا، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ تو پڑھے گا نماز، تو اس کو کہنا کہ تو پڑھ یہ بیکار، اور اس کو علم ہے کہ یہ قطعی نہیں پڑھنے کا، اس کو کہنا کہ تو پڑھ تو اسے صحیح علم ہے، ورنہ اس کا علم جہل سے بدل جائے گا، اگر وہ پڑھ لے تو جاہل ہو جائے گا اصل میں اس کے علم۔ آگے نا، یہ بڑی بڑی گمراہیوں کے مبدے ہیں، آپ سمجھ گئے نا۔ حل کیا اس کا؟ غلط، بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ یہ نماز قطعی پڑھے گا، نہیں سمجھا، اور وہ یہ کہتے ہیں وہ تو پھر پڑھ کے ہی رہے گا، تکلیف سے کیا فائدہ، یہ نہیں سمجھے کہ وہ جہاں اس کو یہ علم ہے کہ نماز پڑھے گا، وہاں اس کو یہ بھی علم ہے کہ میں نبی بھیجوں گا اور نبی کے ذریعے اس کو حکم دوں گا اور تکلیف دوں گا، اور تکلیف کے بعد پھر یہ نماز پڑھے گا۔ اس نماز پڑھنے کے جتنے اسباب ہیں ان سب کا علم ہے، اس لیے وہ سب متحقق ہوں گے، اور ان جملہ اسباب میں تکلیف بھی ہے، تکلیف بھی متحقق ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ حال ہے۔ آپ کے خیال میں یعنی جہاں اس نے یہ جانا کہ یہ نماز پڑھے گا، وہاں اس نے یہ بھی جان لیا کہ میں اس کو امر کروں گا، یہ میرے امر کو مانے گا، مان کر نماز پڑھ لے گا، اس لیے اس کا نماز پڑھنا اس کے امر کے منافی نہیں ہے، اور یہ اپنے اختیار سے نماز پڑھے گا، محض اس کے جاننے سے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ خدا نے یہ جان لیا کہ یہ نماز پڑھ لے گا، وہ نماز پڑھ لے، نہیں، خدا نے یہ جان لیا کہ یہ نماز پڑھے گا، اور کیونکہ پڑھے گا کہ میں اسے پیدا کروں گا، پھر میں اسے قوت اور اختیار دوں گا نماز پڑھنے کی، پھر اس کے بعد نبی کو بھیجوں گا، نبی اس کو کہے گا کہ تو نماز پڑھ، یہ حکم سن کر، یہ تکلیف سن کر یہ نماز ادا کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا، سارا جھگڑا جاتا رہا، جب قدر کا بھی ایک حل ہو گیا۔ آگے نا آپ دیکھ لیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تکلیف دینے سے کیا فائدہ ہے، اگر خدا کو فائدہ ہے تو خدا تو پاک ہے اس ہر فائدے سے، کیونکہ وہ خالق، وہ مکمل بالغیر نہیں ہے، وہ مکمل بالفائدہ نہیں ہے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندے سے یہ کہہ کہ نماز پڑھو، خدا کو اس سے کچھ فائدہ ہو، اور اگر خدا کو کچھ فائدہ ہوا تو اس فائدے کے بقدر وہ ناقص ہوگی، تو فائدہ اگر اس سے گٹائے، اور اگر یہ کہو کہ بندے کو فائدہ ہے تو بندے کو فائدہ ان تکلیف اور ان مشقتوں اور ان عبادتوں کے بغیر، وہ جو فائدہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے جنت وغیرہ اور نعمت کا، اس کے بغیر بھی وہ اس پر قادر ہے کہ بندے کو پہنچا دے۔ تو پھر ایسا فعل کرنا کہ جو عبث ہو اور بے نتیجہ ہو، یعنی جنت میں بندے کو بغیر نماز پڑھے وہ پہنچا سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے۔ آگے اس لیے تکلیف دینے سے بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جس فعل سے نہ خدا کو فائدہ ہو نہ بندے کو فائدہ ہو، اس فعل کا کرنا عبث ہے۔ آگے نا سمجھ آگے، یہ دہی ہے الحاد۔ اس کا کیا جواب؟ یعنی خالق ہو، آپ سمجھ گئے نا جواب یہ ہے کہ خالق ہونا اور چیز ہے،
اور قادر ہونا اور چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 سورج بنانے پر قادر ہے مگر خالق وہ صرف ایک ہی سورج کا ہے. 1,00,000 چاند پر قادر ہے مگر خالق وہ ایک ہی چاند کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قطعی اس بات پر قادر ہے کہ بندوں کو عبادت کے بغیر جنت میں پہنچا دے. یہ ٹھیک ہے، بالکل قادر ضرور ہے. خیال میں آ گیا نا؟ یہ نہیں ذہن بیٹھ گیا نا؟ لیکن خالق وہ اس بات کا ہے کہ عبادت کے بعد جنت میں پہنچائے. پیدا یہ کیا اور اس کے خلاف پر قدرت. جس طرح کہ 1,00,000 سورج نہ بنانے پر کوئی اس پر اعتراض نہیں سمجھا آپ؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اسی طرح لاکھوں طریقوں سے انسان کو نفع پہنچانے پر وہ قادر ہوتے ہوئے اور وہ نہیں پہنچاتا، اور یہ اس کی حکمت کے منافی نہیں. جس طرح کہ خلق کے پیدائش منافی نہیں. چل رہا ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ہی جنت میں داخل کر سکتا تھا جیسے حضرت آدم کو کیا. چل رہا ہے نا؟ لیکن اس کے بعد موت دی اس کو، اور موت کے بعد پھر جنت میں داخل کیا، تو موت کے بغیر بھی وہ پہنچا سکتا تھا. ذہن بیٹھ گیا نا؟ لیکن پہنچا سکتا تھا یہ الگ چیز ہے، اور پہنچا سکتا ہے یہ الگ چیز ہے. یہ خیال، اور اگر اس فعل کو نہ کرتا تو 1 درجہ قدرت کم ہو جاتی. ذہن بیٹھ گیا نا؟ جس طرح یہ فعل اس کا خلاف حکمت نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد موت دے دی. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں، موت قطعی ہوگی. ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا نا؟ موت قطعی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ فعل اس کا قطعی حق ہے. ذہن بیٹھ گیا؟ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ موت کیوں ہے. موت ہو گئی قطعی، اسے کرنا ضروری ہے. جس فعل کو اس نے پیدا کر دیا وہ یقیناً حق ہے، اور جس فعل کو پیدا نہیں کیا قطعی اس پر قادر ہے. تو جس پر قادر ہے اس قدرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مقدورات کو کر دے، اور جس کو پیدا کر دیا اس کو نہ کرے. جو چاہے تو کر دے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. لہذا اللہ تعالیٰ سولہ نے قادر ہے کہ جو چاہے حکم دے دے اور جو چاہے کر دے. کوئی اعتراض نہیں. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ یا یہ عبادت کے متعلق یہ بحثیں تھیں جس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہ دلیل شروع ہوئی یہاں سے. الذی کیا وجہ؟ اب الذی خلقکم سے دلیل شروع ہوئی. یعنی عبادت کرو کیوں؟ کس کی؟ کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی مستحق عبادت کون ہے؟ خالق ہے. دلیل لایا اس بات کی. یہ وصف ہے ایسا رب کہ جس رب نے پیدا کیا. تو جب وصف پر حکم مرتب ہو تو وہ وصف اس حکم کی علت ہوگا. نہیں سمجھنا ہے؟ جیسے طبیب نے یہ کہا کہ ٹھنڈا پانی نہ پینا، ٹھنڈا پانی نقصان پہنچائے گا، تو ٹھنڈے پانی پر حکم مرتب ہوا نقصان پہنچانے کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پانی مطلق تھا اور ٹھنڈک اس کی قید ہے، مقید ہو گیا، وصف ہو گیا، موصوف ہو گیا. پانی ایسا پانی جس کی صفت ٹھنڈک ہے یا جس کی قید ٹھنڈک ہے وہ مضر ہے. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ تو وہ قید، وہ صفت اس حکم کی علت ہے. یعنی علت مضرت ٹھنڈک ہوئی. آگے کلیہ قاعدہ ہر جگہ جاری ہوگا، تمام زبانوں میں جاری ہے، تمام کائنات میں جاری ہے کہ جب مقید پر، موصوف پر کوئی حکم مرتب ہو تو وہ حکم اس قید اور اس صفت جو ہے وہ صفت اس کی علت ہوتا ہے، اس حکم کی. تو رب پر حکم ہوا کہ عبادت کرو. کون سے رب کی؟ کہ جس رب کی صفت یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو. الذی صفت واقع ہوا. تو یہ خلق جو ہے، یہ صفت جو ہے، یہ علت ہوئی عبادت کی. تو عبادت کی علت کیا ہے؟ خلق، ایجاد. یعنی جو موجد ہے وہی معبود ہوگا، اور جو موجد نہیں ہے وہ معبود نہیں ہونے کا. اب یہ بحث شروع ہوگی. اب یہ نظر اور استدلال کا علم شروع ہوا، کلامی علم شروع ہو گیا یہاں سے، اور دلائل شروع کیے. 5 دلیلیں یہاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور 5 اصول بیان کیے ہیں دلالت کے کہ ان طریقوں سے دلالت ہوگی. خدا کی معرفت اور شناخت ان طریقوں سے ہوگی. وہ طریقے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور آگے 3 دلیلیں اور. تو وہ تمام طریقے جو عقلی ہیں، وہ نظری، وہ سب اس نے یہاں بیان کیے جو آئندہ اتوار میں انشاءاللہ بیان کریں گے.
اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وقت ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ الفاظ کے حاضر اور ناظر یہ دونوں لفظ اس قسم کے ہیں کہ اس کے مطابق کوئی شرع نے اجازت نہیں دی استعمال کی. اگر دلیل سے کسی طریقے سے یہ ثابت ہو بھی جائے تب بھی وہ گویا مسئلہ غیر مشروع سا ہے. آپ نے خیال صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت حاصل کی اور اس کے بعد سے صحابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. تابعی ہے، پھر تبع تابعی اور پھر عام مومنین قیامت تک. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے خان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ ان قریب گویا بیداری میں بھی کرے گا، یعنی جنت میں قیامت کے دن بھی اس کو زیارت ہوگی. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ متشکل نہیں ہے. تو مرنے کے بعد تو فوراً ہی دیکھے گا. جب سوال ہوگا من ربوں کا وما دینوں کا وما تقول فی ھذا الرجل، یہ نکیرین کے جب سوال ہوں گے مرنے کے بعد قبر میں، قبر کے معنی ما بعد الموت، موت کے بعد کی حالت، خواہ وہ گڑھا ہو یا عالم برزخ ہو، دونوں کو قبر کا لفظ شامل ہے. عام طور پر اس گڑھے کو کہتے ہیں، ویسے عام شرعی اصطلاح میں قبر کے معنی مرنے کے بعد، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو قبریں نہیں ہوتی، جلا دیے جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد فوراً یہ سوال ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ بڑا عظیم شان اور بہت اعلیٰ قسم کا نبی اور بہت اعلیٰ قسم کا استاد اور معلم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی یونیورسٹی میں سوال کا جواب بتا دیا جائے. ہمیشہ یہ سوالات ہوتے ہیں اور جواب نہیں بتائے جاتے. اگر اس کا پتہ چل جاتا ہے تو اس طالب علم کو بھی نکال دیتے ہیں اور معلم پر بھی وہ اعتراض ہوتا ہے. آپ نے سنا نا یہ نظر. تو یہ اتنی شفقت ہے اس معلم کو کہ اس نے پہلے سے سوال بتا دیے کہ یہ سوال ہوں گے اور ان کا یہ جواب دے دینا. جواب بھی بتا دیے. 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا وما دینوں کا وما تقول فی ھذا الرجل، کون ہے تیرا رب اور دین تیرا کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جواب دے دیتا ہے پہلے سوال کا ربی اللہ، یہ جواب دے دینا. من ربوں کا سوال ہو تو یہ کہنا ربی اللہ. وما دینوں کہتے ہیں دینی اسلام، دین اسلام. وما تقول فی ھذا الرجل، تو اس کے جواب بتا دیا کہ یہ کہہ دینا ھذا سیدنا و مرشدنا جاءنا بالبینات والھدی، یہ ہمارے سردار ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں، ارشاد کرنے والے ہیں، مرشد ہیں، ہمارے پاس بین دلائل اور ہدایتیں لے کر آئے. اسی نے جواب دیا. وہاں دیکھتے ہی وہ پہچان جائے گا آدمی، اور وہ جو بھی کچھ جیسا بھی ہے وہ خدا کے فضل ہو گیا تو وہ یہ جواب دے دے گا. تو فرشتے اس سے یہ کہیں گے نکیرین، نکیر ایک کا نام نکیر ہے، ایک کا نام منکر. یہ تسمیہ تغلیبی ہے، یعنی ایک کو غلبہ دے کر دوسرے کے مشابہ کر کے پھر تسمیہ بنایا ہے. جیسے ابوین، تو اب تو ایک ہی ہے. یا والدین، والد تو ایک ہی ہے. 2 والد کیسے؟ 2 والد تو نہیں ہوتے، والد تو ایک ہی ہوتا ہے. تو والدہ کو غلبہ دے کے والد بنایا اور پھر تسمیہ کر دیا. یہ لفظ کی تحقیق. والدین، ابوین، حسنین، حسن تو ایک ہی ہیں، حسین کو غلبہ دے کے حسن بنایا اور پھر اس کا تسمیہ کیا، حسنین کر لیا. جیسے نیرین، نیر تو ایک ہی ہے آفتاب، قمر کو غلبہ دے کے اسے بھی نیر میں شامل کر کے تسمیہ بنائی. یہ تغلیبی تسمیہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے نکیر، نکیرین، تو وہاں ایک تو نکیر ہے ایک منکر ہے، تو منکر کو غلبہ دے کے اور نکیر بنایا کہ منکر کے لفظ میں زیادہ نکارت اور زیادہ دہشت تھی، اس لیے نکیرین سے تسمیہ کر کے ان دونوں فرشتوں کو تعریف کی. لفظ کی تحقیق بالکل اچھی چیز ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے.
لفظی بحث. اما المنافق والمرتاب، جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا، فیقول اللہ ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا طلیت، یہ ایک اصول ہے. لا دریت ولا طلیت، نہ تو نے خود جانا اور تحقیق کی اور نہ کسی جاننے والے سے پوچھا. بس دو ہی طریقے ہیں کہ تو آدمی خود علم حاصل کرے یا جس وقت کو علم حاصل ہے اس سے پوچھ لے، اور کوئی تیسری صورت نہیں. لا دریت، نہ تو نے خود جانا، ولا طلیت، یہ طلیت جو ہے دریت کی مناسبت سے ہے، ورنہ یہ واوی ہے، تلوتا ہونا چاہیے، تلاوت سے ہونا چاہیے. تو عربی زبان میں اس کا بڑا لحاظ رکھا گیا مناسبتوں کا، تو اس دریت کی مناسبت سے طلیت کر دیا تلوت کو. نہ تو نے تلاوت کی لفظی معنی یہ ہوئے، یعنی نہ تو نے کسی سے پڑھا پوچھا، اور اسی وقت ہے حساب اور عقاب معاذ اللہ شروع ہو جائے گا. اور اس سے یہ کہا جائے گا نم کا نومت العروس، جس طرح کی دلہن سوتی ہے اس طرح سے آرام سے سو. اور وہ مقام دونوں دکھا دیے جائیں گے کہ اگر تو یہ جواب نہ دیتا تو جہنم میں تیرا یہ مقام ہوتا، اب یہ جنت میں چلا گا. اور اس کو یہ بھی دکھا دیا جاتا گا کہ تو اگر صحیح جواب دیتا تو جنت میں یہ تیرا مقام ہوتا، اب تیرا یہ مقام. اور عذاب پیش ہوگا. قبر میں عذاب ہوگا. قبر وہ عذاب کی نوعیت اس قسم کی ہے جیسے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و مسا یعنی دائم آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی. وہ عذاب جو ہے پیشی کا ہے، وہ قریب ہے کہ اسے پڑے. آپ سمجھئے نا، جیسے اس طرح سے کوئی درندہ آتا ہو اور ادھر سے آدمی جاتا ہو اور گلی ہو بہت پتلی سکڑی، ابھی وہ حملہ کرنے نہ پایا ہو، پیچھے موڑ کے بھاگتا ہے تو دو ہی قدم میں وہ پکڑ لیتا ہے. تو اب اس وقت جو ہیبت طاری ہوگی تو یہی سمجھے گا کہ گویا اس نے لے لیا، پکڑ لیا. بہت پتلی سی گلی ہو اور ادھر اس گلی کے اس دروازے سے تو گھسے درندہ. مجھ پر یہ گزر چکا ہے، نہیں سڑک پر ایک بہت پتلی سی گلی تھی، بہت پتلی کہ ایک ہی آدمی جا سکتا تھا، اور کچھ خفیف سا فرق دونوں دیواروں میں رہ جاتا تھا. تو کراس کرنے کے لیے، قطع کرنے کے لیے عموماً لوگ اس میں سے نکل جایا کرتے تھے. آپ کو دھیان آیا سکتے کے سامنے تھی گلی ایک، تو اس گلی کے اندر سے ادھر سے سانڈ گھسا، ادھر سے میں گھسا، اس کی سانڈ گھسا، اب بڑی مصیبت سانڈ. اب وہ چلا تو اب سامنے سانڈ ہے، چند گز کا فرق ہے، تو گویا اس نے لے لیا. بھائی اس نے بہت دشواری ہے، تمام وہاں سے الٹا بھاگا، باغ کے بعد چوڑی سڑک پر آیا. تو گویا اس نوعیت کا وہ عذاب ہوگا. اور یہ ہے میں قیاس بیان کر رہا ہوں آپ سے، اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ تمثیل دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کیا ہوگا. باقی بات یہ ہے سمجھانے کے لیے یہ اس قسم کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بھر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی بالکل. اور اس سے بھی زیادہ بین مثال جو ہے، بہت ہی زیادہ اوضح اور واضح، وہ یہ ہے کہ جیسے خواب میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آج سب صحیح اور درست قائم رہتے ہیں، آنکھ ناک کان سبھی کچھ ہوتا ہے، جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بہت گھبرا جاتا ہے آدمی، پریشان ہوتا ہے، اور بعض اوقات چیخنے لگتا ہے، اور اس چیخ کی آواز سے تمام بیٹا بیٹی اور یہ سب گھر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خیر تو کیا ہوا کیا ہوا. اتنی دیر میں جب وہ خود جاگ جاتا ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا. چل رہا ہے. تو اگر وہی خواب دائم ہو جائے اور اٹھتے نہیں صبح کو تو بس اسی کو سمجھ لیجیے. آپ کی سمجھ میں آ گئی، بس اسی کو سمجھ لیجیے. تو جیسے اس خواب کی صبح یہ صبح ہے، ایسے اس خواب کی صبح اس کا نام قیامت ہے، وہ صبح قیامت ہے. آ گیا آپ کو؟ بالکل. اور حالات یہ ہیں، اور وہ مسئلے کے وہ آپ کا سبق رہ جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ بس یہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل تو اللہ کے فضل پر موقوف ہے، اور ظاہری اسباب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. حقیقی کوئی سبب نہیں ہے اس سے بچنے کا، صرف اللہ کا فضل ہے بس، اور کوئی نہیں بچا سکتا. محض اس کے فضل سے ہی سب بچیں گے. اور وہ عذاب اور وہ ثواب تو یہاں بھی ہو رہا، صرف حجاب جو ہے یہ بدن بنا ہوا ہے، یہ دیکھنے نہیں دیتا، سننے نہیں دیتا، محسوس نہیں کرنے دیتا. جس طرح سے کلور فارم کر دیتے ہیں اور پھر فوراً ہی
آپریشن ہوتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو وہ غفلت اور وہ بے ہوشی دور کر دیتی ہے اور محسوس نہیں ہونے دیتی. جب وہ اثر ہٹ جاتا ہے تو پھر فوراً تڑپنے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور دکھ پاتا ہے. تو یہ دل کا جو علاقہ ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کیا چیز ہے؟ یہ جو بدن ہے، اس بدن کے ساتھ دو علاقے ہیں روح کے. ایک علاقہ تو اضطراری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کہ بھوک لگتی ہے، اب بھوک کے وقت کھانے کی طرف، پیاس کے وقت پانی کی طرف، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی تعلقات ہیں کہ ان تعلقات میں اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ جبری ہیں اور اضطراری ہیں، اور ان کے ساتھ حکم شرعی متعلق نہیں ہے. کوئی حکم شرع کا ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، نہ کوئی قانون اس کو لاگو ہے. اور اس میں انسان اور جانور دونوں برابر ہیں، اور اگر کوئی اور شے زائد نہ ہو تو انسان اور جانور بالکل انسان بھی جانور ہے، کوئی فرق نہیں. تو یہ علاقہ تو ٹوٹ نہیں سکتا اس دنیا میں، کیونکہ یہ جبری ہے. اختیار تو نہیں ٹوٹے گا، جبری اور اضطراری ہے. یہ تو موت پر ختم ہو جائے گا. لیکن بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو توفیق دے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گا تو یہیں سے انسان کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی یہ جو علاقہ ہے کہ آپ کے سامنے کان میں آواز آئی، مجبور ہیں آپ اس آواز کے لینے پر. آپ سمجھ گئے نا؟ سامنے کوئی چیز آئی تو اس کے دیکھنے پر مجبور ہیں، لیکن پہلی بار، دوسری بار نہیں. دوسری بار اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں مجبور نہیں ہیں، اس میں مختار ہیں، قصداً دیکھیں گے وہ آپ. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی نظر حلال اور دوسری حرام، کیونکہ پہلی نظر جبری ہے اور دوسری اختیاری ہے. حرمت اختیار کے ساتھ متعلق ہے، حرمت اور حلت، جواز اور عدم جواز، یہ سب اختیار کے ساتھ متعلق ہے. آپ نے خیال سنا؟ بالکل صاف بات. تو روح کا بدن سے یہ علاقہ جو ہے، جس سے بھوک ہے، پیاس ہے، یا کوئی پتھر مارے یا تلوار مارے یا چھری مارے اور کٹ جائے اور پھر اس سے تکلیف ہو، مجبور ہے اس تکلیف پانے پر، اس سے نہیں بچ سکتا. آگے آپ. لیکن دوسرا علاقہ جو اختیاری ہے روح کا، یہ تو جبری ہوا، اور دوسرا بدن کے ساتھ اختیاری علاقہ ہے. اس اختیاری علاقے کے ساتھ تمام احکام متعلق ہیں دنیا اور دین کے، کل اختیار کے ساتھ، جبر کے ساتھ متعلق نہیں ہے. مثلا چھوٹا بچہ مجبور ہے، وہ بالکل برہنہ پھرتا ہے، مجبور ہے، وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس کو ننگ نہیں کہہ سکتا کہ ننگا ہے، بےہودہ ہے، بدتمیز ہے. لیکن اگر بڑا آدمی بالغ ننگا پھرنے لگے تو اس کو یا پاگل کہیں گے اور یا اس کو بدتمیز کہیں گے. آپ سمجھ گئے؟ یا گندگی، ہاتھ لگا دیا بچے نے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں کہنے کا. لیکن اگر بالغ آدمی ایسا کرے گا تو اس سے سب نفرت اور کراہت کرنے لگے. آپ کے خیال میں آ گیا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ لگا ہوا ہے مشین. یہ جو تعلق اختیاری ہے بندے کا، انسان کا، روح کا بدن کے ساتھ اختیاری تعلق جو ہے، اصل میں یہ ہے خراب، یہ غلط ہے. اگر یہ صحیح ہو گیا تب تو بالکل اس کے مطابق ہی ظہور ہوگا، اور اگر یہ غلط ہو گیا تو چونکہ اختیار زائل ہو جائے گا مرنے کے بعد، اور فوراً جتنے غلط تعلقات ہیں وہ سب کے سب بری بری شکلوں میں نمایاں ہوں گے. انہی بری شکلوں کا نام عذاب. آپ نے خیال سمجھا؟ نہیں سمجھنا ہے؟ یعنی مرنا تو ہر حال ہے ہی، یہ تعلق تو قطع ہو گئی لازمی. یہ تو آپ قطع کریں یا نہ کریں، اس پر آپ قابو نہیں پا سکتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالیں. سمجھ جائے گا؟ یعنی دنیا کا تعلق کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی دنیا یہ بدن ہے. اس بدن کے واسطے سے تمام جہان سے تعلق ہوا ہے روح کو. اسی بدن کے واسطے سے باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بہن سے، آدمیوں سے، دوستوں سے، اور ان بدن ہی کے لیے غذا اور لباس اور مکان کی ضرورت پڑی. اور پھر ان تینوں چیزوں کے جتنے ذرائع ہیں اسی میں حکومت اور خلافت بھی آ گئی. کل کے کل اس بدن کے واسطے سے یہ تعلق قائم ہوئے ہیں. اگر یہ بدن نہ ہوتا تو کوئی جہان سے آپ کو تعلق نہ ہوتا. یہ سیدھی سی بات سمجھ لیجیے. خیال آ گیا نا؟ تو اب اگر اس بدن کے ساتھ ایسا تعلق جو جبری ہے اس پر تو آپ قابو پا ہی نہیں سکتے کہ آپ کو بھوک لگے اور کھانا نہ کھائیں، پیاس لگے اور پانی نہ پئیں،
اور اس پیاس کی تکلیف پر آپ قابو پا جائیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اس کے اندر جو کیفیات ہیں کھانے کی اور پینے کی، ان کیفیات پر آپ مجبور نہیں ہیں، ان پر آپ مختار ہیں کہ پانی کنویں کا پئیں، نل کا پئیں، یا نالی کا پئیں، یا موری کا پئیں۔ پانی تو بہرحال پینا پڑے گا، لیکن اس جگہ کا پئیں یا اس جگہ کا پئیں، ان دونوں جگہوں میں چونکہ مساوات ہے، اس کے ساتھ اختیار متعلق ہوگا۔ آپ کو پاک پانی پینا پڑے گا، ناپاک پانی نہیں پینا پڑے گا۔ خیال آ گیا نا؟ یہ اختیار کے ساتھ متعلق ہے، اسی کے ساتھ حکم شرعی متعلق ہو گیا۔ اب آپ کو گوشت کھانا جو ہے مجبور ہے، اس لیے کچلیاں بنی ہوئی ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ کچلی اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت جو ہے گوشت کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں اس میں، یعنی ترکاریاں بھی کھا سکتے ہیں آپ اور گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ بعض جانور اس قسم کے ہیں کہ ان کی کچلیاں ہی ہیں، گوشت ہی کھائیں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچلیاں نہیں ہیں، وہ ترکاریاں ہی کھائیں گے۔ انسان ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، گوشت بھی کھا سکتا ہے اور ترکاری بھی کھا سکتا ہے۔ انسان کی تعریف میں حیوان شامل ہے نا، حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ معلم اول حکیم عظیم اور رسول نے یہی تعریف کی ہے انسان کی۔ حیوان ناطق تو وہ حیوان جزء اول ہے انسان کا، وہ تو لازمی چیز ہے۔ حیوان کی لفظ سے آپ گھبرائیں نہیں، وہ تو آپ کی ماہیت میں شامل ہے، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ویسے اب رواج میں ہو گیا، آدمی کو حیوان کو تو برا مانتا ہے، وہ تو اس کی فطرت ہے، شامل ہے، جزء اول ہے، جن سے قریب ہے اس کا نام آپ سمجھ گئے نا، یہ نہیں تو گوشت کھانے پر آپ مجبور ہیں، لیکن کس نوعیت کا، کس جنس کا، وہ بکرے کا، دمبے کا، بھیڑے کا، گائے کا، اونٹ کا، ان گوشتوں کو آپ کھائیں اور اس کے علاوہ کسی گوشت کو نہ کھائیں۔ خیال میں آ گیا نا؟ تو یہ جو تخصیص ہوئی ہے، اس تخصیص میں ہے اختیار، اور مطلق گوشت پر ہے مجبور۔ گوشت ضرور کھانا پڑے گا، لیکن اپنے اختیار سے کون سے جانور کا گوشت کا ہے یہ اس میں مختار ہے، یہ اختیاری تعلق ہوا۔ اب اگر اس اختیار کا استعمال صحیح ہو گیا تو بالکل صحیح اور سالم اختیاری قوت لے کر چلا جائے گا، اور اگر غیر صحیح ہوا، یعنی جن چیزوں کے متعلق ممانعت ہے ان کا استعمال کیا، تو گویا اختیار کا استعمال صحیح نہیں ہوا، اختیار سلب کر لیا جائے گا اس سے، اور انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوگا اور مسکنت کے عالم میں، اور کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں رہنے کا۔ سمجھ آئے؟ تو دل کا ایک تو برا فعل ہے اور ایک برے فعل کرنے کی آرزو ہے، تعلق ہے، دل کا علاقہ۔ سمجھا کہ نا؟ غلطیاں تو کبھی کبھی ہوا کرتی ہیں، مگر دل کا علاقہ ہمیشہ 24 گھنٹے رہتا ہے، انسان کا دل لگا رہتا ہے مال سے محبت کرنے پر، اولاد سے محبت کرنے پر، دشمن کی دشمنی پر، دوست کی دوستی پر۔ دوست نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دوستی کا عمل آپ کے ساتھ کیا ہے؟ ایک دو دفعہ ہوا ہوگا، لیکن عمر بھر ہر وقت اس کی دوستی جاگزی ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے نہیں۔ دشمن کبھی کبھی دشمنی کیا کرتا ہے، 24 گھنٹے نہیں کرتا، لیکن 24 گھنٹے اس کی عداوت میں دماغ مصروف رہتا ہے، اسی طرح دوست کی دوستی میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا نام تو ہے علاقہ، اور وہ ہے برا عمل۔ سمجھ آ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ وہ تو عمل ہوا اور یہ علاقہ ہے، لیکن یہ علاقہ اس قابل نہیں، یہ روح کے اندر گھس چکا ہے، اس لیے اس کو نکالنا ہے، دل کے علاقے کو۔ سمجھ آ گیا نا؟ غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، وہ قابل معافی ہیں، اور یہ دل کا علاقہ ہے، یہ منزل کفر کے ہے، جب یہ شدید ترین ہو جایا کرتا ہے تو اس کے انجامی کا نام کفر ہے، یہ علاقہ جو غلط ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور اس کی اذیت ایسی ہوا کرتی ہے جیسے کہ زخم کے اوپر کھرنڈ آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے نا یا نہیں؟ جب کھرنڈ آ جاتا ہے تو جس وقت وہ کچا ہوتا ہے، اگر بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ نوچ ڈالتے ہیں تو خون نکلنے لگتا ہے اس میں سے اور جلن ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ زیادہ کھنگڑ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کرارا ہو جایا کرتا ہے تو اکثر اوقات وہ معمولی کپڑے کے اشارے سے اتر جاتا ہے، اور اگر خود اتارنا چاہو تو اسے اتار دو، تو اس کے اتارنے کے بعد خفیف سی سلسلاہٹ ہوتی ہے اور آرام معلوم ہوتا ہے۔ جب کھرن آ جاتا ہے تو جس وقت وہ کچا ہوتا ہے، اگر بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ نوچ ڈالتے ہیں تو خون نکلنے لگتا ہے اس میں سے اور جلن ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ زیادہ کھنگڑ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کرارا ہو جایا کرتا ہے تو اکثر اوقات وہ معمولی کپڑے کے اشارے سے اتر جاتا ہے، اور اگر خود اتارنا چاہو تو اسے اتار دو، تو اس کے اتارنے کے بعد خفیف سی سلسلاہٹ ہوتی ہے اور آرام معلوم ہوتا ہے، اور اگر کچے کو توڑ دیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے اندر سوزش پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھرن سے تعلق باقی ہے ابھی،
اس تعلق کی بنا پر اس کھرن کے اکھڑ جانے سے دکھ ہوتا ہے، اور وہ جو کپڑا ہوتا ہے اس سے تعلق باقی نہیں رہتا، اس لیے اس کے اکھڑ جانے سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ کچھ آرام سا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے یہ تو منزل کپڑے کے ہے، یہ روح کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اگر اس سے تعلق باقی ہے تو پھر جو اس کو نوچا جائے گا، یعنی جب موت آئے گی تو فوراً لہو لہان ہو جائے گا اور پریشان و زخمی ہو جائے گا، اور اگر اس سے بے تعلقی ہوگی تو اس کو اکھڑ جانے سے ایک سکون، ہلکا پن، صلاحیت اور ایک آسائش، امن پیدا ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کو وضاحت سے مثال مل نہیں سکے گی شہادت میں، ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ یہ نہیں بس، تو اصل عیب جو ہے وہ دل کا تعلق اس بدن سے غلط ہے، یعنی غلط تعلق جو ہے یہ ہے بری چیز، اس غلط تعلق کو نکال دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بھی دریاؤں میں، سمندروں میں سیلاب آیا کرتے ہیں تو اکثر مردوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ مرے ہوئے جاتے ہیں، تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن جب زندہ ہوتے ہیں تو قطعی ڈوب جاتے ہیں۔ زندہ آدمی اگر کنویں میں کودے تو ڈوب جائے گا، حوض میں ڈوبے تو ڈوب جائے گا، آپ سمجھے نا، کودے ڈوب جاتا ہے نا، ڈوبتا ہمیشہ زندہ ہے اور تیرتا ہمیشہ مردہ ہے، ہمیشہ لاش اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تیرنا ہے آپ کو تو قطعی مرنا چاہیے تاکہ تیرتے رہیں، اور ڈوبنا ہے تو جینا چاہیے، سمجھ آ گیا؟ اب کیا تدبیر کی جائے کہ مرے؟ تو اب موت کی دو صورتیں ہیں، ایک علاقہ جبری ہے، ایک علاقہ اختیاری ہے۔ جبری علاقے کی تو ممانعت کر دی ہے کہ خودکشی مت کرو، سمجھ آ گیا نا؟ جبری علاقہ جو ہے روح کا بدن سے جس پر کہ وہ مجبور ہے، اس علاقے کے توڑنے کی شرع نے ممانعت کر دی ہے اور سخت ہے، برا ہے۔ نہیں، اختیاری علاقہ جو ہے اس کو قطع کر دیں، بس۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ غلط سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے، وہ دھوکہ لگا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس کو محبوب بنا رہا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے کہ بدن جو ہے، بیٹے سے زیادہ کوئی عزیز چیز دنیا میں نہیں ہے، سب سے عزیز ترین چیز ہے بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے نا؟ نعوذ باللہ، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور کرم کرے، انجام بخیر کرے، اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو فوراً زمین میں جا کے دفن کر دیتا ہے۔ وہی بدن جس کو گودیوں میں لیا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تعلق باپ کا روح سے نہیں ہے، بیٹے کے جسم سے ہے۔ ہر شخص کا علاقہ جسم سے ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ تفصیل کروں، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ باپ کا بیٹے سے علاقہ جسمانی ہے، اس کے جسم کا وہ ٹکڑا ہی تو ہے نا، بس ماں کے یا باپ کے یا دونوں کے، سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ آپ سمجھ گیا نا اچھی طرح سے؟ یہ نہیں خوب سمجھ میں آ گیا، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا بات، یعنی اگر اس سے علاقہ ہوتا تو وہ اصل علاقے کی چیز تو وہ تھی، کسی وقت بھی دور نہ کرتا، لیکن سب سے پہلے نجس چیزوں کو نہیں نکالتا گھر سے، پیشاب پاخانے کو گھر سے دور نہیں کرتا، مردے کو فوراً دور کر دیتا ہے جناب۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کے مرنے سے پہلے تھا، یعنی پھر نہیں روتا دھوتا، پھر کچھ نہیں یاد کرتا، پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں یہ نہیں، تو اس کو تکلیف دینے کا سبب جو ہے وہ اس کی موت نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ زندہ رہے گا وہ مرا رہے گا، نہیں سمجھا؟ جب تک کہ وہ زندہ، آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جب تک کہ وہ زندہ رہے گا وہ شخص جس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ مرا ہوا ہے۔ اگر موت سبب ہوتی دکھ کا تو وہ تو اب دائماً مردہ ہی ہے نا، ہر وقت دکھ ہونا چاہیے اسے، تو ہر وقت مرا ہوا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہے گا وہ مرا ہوا ہے، تو جب تک یہ زندہ رہے اس کو درد ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، رنج و غم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جاتا رہتا ہے، تو معلوم یہ ہو گیا کہ موت کی وجہ سے وہ اسے رنج و غم نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ جو وہ علاقہ تھا وہ آہستہ آہستہ زائل ہو گیا اور وہ اصلی حالت پر آ گیا۔ وہ اصل میں علاقہ تکلیف دے رہا تھا، وہ غلط علاقہ تھا، نہیں سمجھے؟ تو بیٹے کے ساتھ غلط علاقہ ہو گیا تھا، وہ اصل میں تعلق جو تھا اس نے دھوکہ دیا، اسی لیے فرمایا کہ لا یغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے کہیں دھوکے میں تم نہ آ جانا، یہ سب سے بڑی دنیا ہے۔ پہلی دنیا اپنا بدن اور پھر بیٹے کا بدن، ذہن میں یہ دھوکہ۔ تعلق کی کیا چیز تھی؟ ابھی دوسرا پہلو بھی لے لیجیے، تعلق کی کیا چیز تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا، اب سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح، تو اس سے محبت تھی، تو باعث محبت جسم تو نہ رہا، تو معلوم ہوا کہ محبت کا سبب کوئی اور شے تھی، اور اسی شے کا نام روح ہے، تو روح کی وجہ سے یہ محبت تھی، خیال نہ کیا۔ اور روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، وہ میرے رب کا حکم ہے، تو معلوم ہوا کہ محبت کے قابل صرف امر الہی ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔
غیر امر الہی محبت کے قابل نہیں ہے، تو غیر محبوب کو جو محبوب بنایا تو اس کا انجام فراقی ہے. نہیں سمجھا؟ اگر محبوب اصلی ہو تو عاشق عشق کے یار و حالت نظر نہ کر، ایک خواجہ درد نے وگر نہ طبیب ہے. جو صحیح طلب ہوگی اس سے تو مطلوب جدا نہیں ہوتا، اور یہاں یہ جدائی ہو جاتی ہے بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، تو معلوم ہوا کہ یہ غیر مطلوب چیزیں تھیں. مطلوب جو ہے وہ در حقیقت امر الہی ہے، صحیح علاقہ. خیال جائے گا نا. اور امر الہی کیا چیز ہے؟ یہ کرو یہ نہ کر، وہ قوت اختیاری جو ہے اس کا متعلق ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ اور یہ اس کا متعلق ہے. اختیاری قوت جو ہے اس اختیاری قوت کا صحیح استعمال جو ہے اس کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کے استعمال ان کے اختیارات کے صحیح کرا دو جا کے. اور اضطراری قوت سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ غیر فطری چیزیں ہیں، ان پر نہ قابو پایا جا سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے. اصل چیز یہ کہ یہ دل کا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. غلطی تو ہو جاتی ہے اتفاق سے، لیکن یہ جو دل کا لگاؤ ہے یہ بری چیز ہے. اب کسی سے دکھ پہنچ گیا تو عمر بھر لگاؤ ہے اس سے، عداوت کا. سکھ پہنچ گیا تو عمر بھر جہاں ذکر آ گیا بڑے اچھے آدمی ہیں، خدا ان کو خوش رکھے، میں فلاں وقت ان کی مدد کروں. کہہ لیں گے دکھ پہنچ گیا تو اس کی اچھائی بھی نہیں سن سکے گا. ہمیں بہت برا ہے، بڑا نالائق ہے، ہمیں ذاتی تجربہ ہے، آپ کیا جانے، وہ تو بڑا بدماش ہے. لیکن بیٹھ گیا نا، آپ کو کیا پتا، ہم پر تو گزری ہوئی ہے بھائی. خیال میں آ گیا نا، دن رات 24 گھنٹے وہ علاقہ ہی پریشان کر رہا ہے. آپ کی سمجھ آ گیا نا. اب اگر حکم الہی سے صحیح تعلق ہو جائے تو نہ عداوت رہے نہ محبت. یہ جو یہاں پہ غلط محبتیں اور غلط عداوتیں سب ختم ہو جائیں. اب بالکل نہیں، صحیح محبت کے قابل خدا ہے، اور جو اس کی ضد ہے ارایت من اتخذ الہہ ہوا، خدا کی ضد جو ہے وہ ہوا نفسانی ہے. بھلا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے معبود اپنے خواہشات نفسانی کو بنا رکھا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو گمراہ کر دیا. سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ شہوت اور غضب، جس کو خواہش نفسانی کہتے ہیں، اس کے ماتحت عمل ہو، بس اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے. اور جو حکم الہی کے مطابق عمل ہوگا اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں. اور ہر عمل کا اور ہر علاقے کا کی دو طرفیں ہیں. ایک طرف سے تو یہ ظہور ہوتا ہے، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل کرنا تابع ہوگا حرکت سے، یعنی قدرت. مطلب میں قادر ہوں اس بات پر کہ انگلی کو ہلاؤں یا ساکن رکھوں. اب میں نے ہلایا، اب یہ جو ہلنے کا فعل متحقق ہوا ہے، یہاں انگلی کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس کو ہلانے اور نہ ہلانے دونوں کی طرف نسبت برابر ہے. ایسی چیز کا نام قدرت ہے، یعنی وہ قدرت موجود ہے. قدرت نے حرکت دی، سمجھ میں آ گیا نا انگلی کو، یہ عمل متحقق ہو گیا. اب قدرت کو چونکہ دونوں طرف مساوات ہے، کرنے نہ کرنے دونوں کی طرف، تو اس کو کرنے کی طرف لانے کے لیے ایک اور اس کے اوپر قوت ہے، اس کا نام ہے ارادہ. وہ ارادہ قدرت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ آپ خوب سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ یہ نہیں. اب ارادہ کیا چیز ہے؟ ارادہ وہ ہے کیفیت نفس، روح کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو ارادے کا ایک پہلو قدرت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور ایک رخ اس کا روح کے ساتھ قائم ہے. جو ہی وہ عمل کے ساتھ متعلق ہوا وہی وہاں ایک کھٹکا لگ کے ایک نقطہ بن گیا، جو عمل کا وہ نتیجہ کہلاتا ہے، وہ روح میں قائم ہو جاتا ہے. اچھا عمل ہے تو اچھا، اور برا ہے تو برا، دونوں کے دونوں اس کے اندر ثابت ہو جاتے ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ بھئی یہ عجیب بات ہے، یہ برابر ہو رہا ہے. اسی کا نام ثواب اور اسی کا نام عذاب ہے، جو آپ چاہیں تو اس وقت بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ہمت کریں تو. یہ انگلی ہلائی نا، اب اس انگلی کے ہلانے کے لیے دو بیچ میں سبب تھے، قدرت اور ارادہ. آپ سمجھ رہے نا؟ ارادہ کیفیت نفس کی ہے، نفس کے اندر ارادے کا پہلا رخ ہے، اس کا نام ہے قیام، اور اس کا نام ہے وقوع. سمجھ لیں آپ، یعنی فلسفیت بھی سمجھ لیں آپ اور مذہبیت بھی سمجھ لیں. آپ سمجھ لیں؟ یعنی ادھر سے جو چل رہا ہے اس علاقے کا نام تو قیام ہے، وہاں تو قائم ہے اس کے ساتھ، اور یہاں واقع ہے جس سے یہ عمل ہوا، اس وقوع کا نام یہ عمل ہے. سمجھ لیں؟ بہت باریک بات ہے، مگر خیر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو قیام ہے ادھر کی، جب یہ عمل کرے گا تو ادھر حرکت ہوگی، اور وہ قیام کے اندر ایک کیفیت قائم ہو جائے گی ادھر کے وقوع کی. اگر یہ اچھی ہے تو وہ اچھی کیفیت قائم ہو جائے گی، بری ہے تو بری کیفیت قائم ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں ذہن بیٹھ گیا نا؟ جیسے آپ نے دیکھا ہم روز رسیدیں بنا کر دیتے ہیں تو رسید کے نیچے ایک نیلا کاغذ رکھتے ہیں اور اس کے نیچے ایک اور
پٹھا سا رکھ دیتے ہیں، پھر اوپر سے پینسل سے لکھتے ہیں، تو نقش تو بنتا ہے اوپر کے کاغذ پر جو پھاڑ کے آپ کو دینا ہے، اور اترتا جاتا ہے وہ نیلے کاغذ کے نیچے جو ایک اور کاغذ لگا ہوا ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں، صاحبان دفتر سب کو علم ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، وہ نیچے اتر جاتا ہے، حالانکہ آپ ادھر لکھتے نہیں، لکھتے اوپر ہیں، اترتا نیچے. اسی طرح یہاں عمل آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کر یہاں رہے ہیں اور اتر رہا ہے دل کے اندر، نہیں آج. اور دل سے ہماری مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو سنوبری شکل کا ہے، وہ تو جانوروں کے بھی ہوتا ہے، مردے کے بھی ہوتا ہے. دل سے مراد روح ہے. خیال میں آ گیا؟ یہاں دل کے معنی بھی سمجھ آ گیا نا، وہ روح کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے. بالکل ہر عمل کا نقشہ وہاں موجود ہے. آگے نا آپ کو سمجھ. اور وہ ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہیں معلوم ہوتا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 گھنٹہ ہو گیا میں برابر بولے چلا جا رہا ہوں، کہیں بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے، یہ ایک نقطے کے موافق میرے دل کے اندر ہے کہ وہ نقطہ پھیل کے چلا جائے. اگر خدا تعالیٰ قوت دے زبان میں تو ابد تک اسی طرح بیان کرتا رہے گا، اس نقطے میں سے نکلتا چلا جائے گا. وہ اتنی وسیع تھی، سمجھ آئے گا نا؟ تو نقشہ ادھر اترتا چلا جائے گا. اب اس کے اندر کیا صورت ہوتی ہے؟ بلٹی بناتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں 5 من کہاں جائے گا، ملتان جائے گا، کتنا ہے ویٹ اس کا، یہ سب بھاؤ نرخ وغیرہ سب لکھ کے لگا دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کتنا؟ 35 سے. سمجھ گیا نا آپ؟ اور اس نے بھولے سے کہہ دیا 25 سے، تو وہ وہاں سے اسے کاٹ دیتا ہے، تو وہ کٹنے کا بھی نشان نیچے اتر آتا. ٹھیک ہے نا؟ اب یعنی یہی کفارہ سیئات کہلاتا ہے. آپ نے گناہ کیا اور جھٹ آپ نے کوئی نیکی کی تو وہاں سے اس نے کاٹ دیا، جھٹ نہیں سمجھا. اب کیا ہوا؟ اب اس نے پرچہ پھاڑ کے دیا. وہ پرچہ کیا ہے؟ اوپر کا پرچہ بدن ہے، نیچے کا پرچہ وہ دل ہے. جس وقت موت آئی تو وہ پرچہ پھاڑ کے دے دیا. یہی مانا ہے اس کے منہ سے کھینچنے کے. آپ سمجھ گئے نا؟ یوں ہی پھاڑ کے دیتا ہے نا، پھٹتا ہے. تو وہاں سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ سالم و مستقیم حرکت نہیں ہوتی، اس کے اندر بے ہنگامی پن پیدا ہو جایا کرتا ہے اوپر کے حصے میں، کاغذ کے پھاڑنے میں. کبھی صاف بھی اتر آتا ہے، بازا ایسا خوش نصیب ہوتا ہے رسید کا لینے والا کہ بالکل صاف آ جاتا ہے. یعنی فوراً ہارٹ فیل ہوا وہ ختم ہوا، دینے لگے گا نہیں تو نوچنا پڑتا ہے. بلتفت صاف میں صاف ہوتا ہے، پنڈلی کو پنڈلی سے لگا ہوتا ہے. کیا جائے گا رین بیٹھے نا تو اتار کے دے دیا. اب جو دیکھا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہے یہ مکتوب؟ یہ کیسا خط ہے کہ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی بات سب مندرج ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے. اور وہ بلٹی میں ہوتا ہے نا اکثر 35 سے اس نے توڑا نہیں بابو جی ذرا ٹھہرنا. انہوں نے کہا میں تو لکھ چکا. کتنا؟ انہوں نے کہا 45 سے. آپ نے لکھ دیا وہ غلط ہے 35 سے. اس نے 45 کو کاٹا. انہوں نے ویٹ کیا لگایا اور بھاؤ کیا لگایا؟ انہوں نے 4.5 3 بار آنے نہیں، انہوں نے 2 روپئے 11 آنے. اس نے وہاں سے وہ کاٹا. وہ کٹا ہوا بھی آپ کو نظر آئے. سمجھ آئے گا بھائی؟ یہ سب آپ کے سامنے منقش ہو جائے گا. یہی مانا ہے سریع الحساب کے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وہ اتنے جلدی حساب ہوگا کہ ادھر ہٹا ہو ادھر سامنے آ جائے گا سب بالکل ناپنے کی ضرورت. باقی اس کے اندر لگی ہوئی ہوگی وہی عامل مثقال خیرن یرا، اسے بھی دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی ہے وہ. باقی دونوں طرف ٹوٹل لگا اور داخل خارج جسے کہتے ہیں یا جمع خرچ جسے کہتے ہیں، وہ جمع خرچ کرنے کے بعد باقی 1 پائی لگی ہوئی ہے. ٹھیک، تو 1 پائی باقی ہے، وہ ذرہ ہوا. ٹھیک، تو وہ اس قابل ہے کہ حساب بینک میں رہے، اس کا خارج نہیں کیا جائے گا. نہیں سمجھا؟ داخلین میں رہا، خارجین میں نہیں ہوا. یہی معنی دیکھنے کے. تو ذرا سا بھی عمل ہے وہ کام آئے گا. میں کہے گا میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب بینک ہوں، چیک کی بک موجود ہے میرے پاس. ہر شخص جو ہے اس کے اوپر سمجھ آ گیا نا بھائی؟ یہی حساب ہے، یہی قبر کا حساب ہے. کہہ جائے گا جب اعادہ ہوگا تو اعادے کے بعد یہ مشکل صورت میں آ جائے گا. جیسے اب ہے جوں کا توں، یہ باتیں جو یہاں ہو رہی ہیں سب یاد آئیں گی، کچھ بھی فرق نہیں ہونے کا. اتنی تیز نظر ہوگی کہ جو یہاں دلیل سے بات نہیں سمجھ میں آتی وہ فوراً اس نظر سے نظر آ جائے گی. فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر بہت تیز. اب سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے بچائے اور مجھے بھی بچائے. ہم سب ایک ہی رستے پر چل رہے ہیں. خیال میں آ گیا نہیں؟ ذہن بیٹھ گیا. اور یہ ایک بڑا مغالطہ لوگوں نے دیا ہے کہ سائنس کا جاننا ہے، فلسفے کا جاننا ہے، یا یورپ کسی ترقی کرنا. ابھی تو ما بلغوا من العشر ما آتیناہم، ہم نے اگلے لوگوں کو اتنا دیا تھا کہ اس کا عشر عشیر بھی اس قوم کو نہیں دیا، اور وہ ختم ہوگا. ما بلغوا من العشر ما آتیناہم، اگلی قوموں کو اتنا کچھ علم و فضل دیا تھا کہ اس کے عشر عشیر، یہ اردو کا محاورہ ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ان کو ان کے مطابق نہیں ملا، نہ علم میں، نہ کمال میں، نہ فضل میں. تو یہ کائے کو کرا. اور بالفرض اگر یہ بھی ہو، ایسا بھی ہو جیسے کہ یورپ اور امریکہ اور جتنے اقتداری یافتہ قومیں ہیں ان کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں دونوں. آپ بھوکے پیاسے پھٹے پرانے جوتی ٹوٹی دھوپ میں چلے جا رہے ہیں کماڑی کے رخ کو، جا رہے ہیں، کود رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ موٹر میں بیٹھ کے آ رہے ہیں.
اچھی اچھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باجے بج رہے ہیں، فون و گراس لگے ہوئے ہیں، فروٹ لگے ہوئے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو تو سردے لگے ہوئے ہیں، اور جو ہی کماری پر پہنچے تو وہ بھی اتر کے اس میں کود گئے. نہیں سمجھے آپ؟ برابر دونوں ہو گئے. یا خل دونوں ایک ہی گڑھے میں جا کے گر رہے ہیں، وہ ہنستے کودتے کھیلتے کھاتے گر رہے ہیں، آپ دکھ پیٹ کے گر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ کا دکھ جاتا رہا، ان کا سکھ جاتا رہا، اب بھی آپ ان سے بہتر. سارا عالم مل کے بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. ملتا آپ نے خیال یہ دھوکہ دے دیتے ہیں نا کہ یہ اتنی ترقی کر رہا ہے، اتنی ترقی کر رہا ہے، دیکھو تو کیا ہوا. بالکل یہی صورت ہو گئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ کہیں اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. آپ دھوکے میں آ جاتا ہے مسلمان کو، یہ سمجھ لیتا ہے کہ حالت کی وجہ سے کہ آسائش میں آ رہا کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آسائش ان سے چھوٹ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد تکلیفات کی جاتی رہے گی. خیال جائے گی تھوڑی دیر کے بعد اگر بیمار تندرست ہو گیا یہ اچھا، یا تندرست بیمار ہو گیا یہ اچھا. بولو آپ سمجھ گئے نا؟ اس کے علاوہ فلسفیانہ طریق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ محبوب و مطلوب کیا چیز ہے، آسانی ہے یا دشواری؟ اب غور کی بولو کیا کہتے ہو؟ طبیعت کا لگاؤ دیکھو، دل کیا کہتا ہے؟ آسانی جو چیز ہے وہ محبوب ہے اور مطلوب ہے، یا دشواری مطلوب؟ آسانی مطلوب. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تو دنیا کا حاصل کرنا دشوار ہے دنیا کے خرچ کرنے کے مقابل میں. نہیں سمجھا؟ آپ کے پاس 1000 روپئے 2 منٹ میں آپ خرچ کر دیجیے، بڑی آسانی ہے. اور 1500 کمانے بڑے دشوار ہیں، تو حصول میں دشواری ہے، زوال میں سہولت ہے. لہذا دنیا کو مٹانا اور ظاہر کرنا اور خرچ کر دینا یہ آسان ہے، اور وہ اس کا رکھنا اور حاصل کرنا یہ دشوار ہے. تو محبوب جو ہے ترک دنیا ہونا چاہیے، نہ مباشرت دنیا. آپ نے خیال رکھا؟ دھوکہ ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے. کہ بہت دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو بچائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو میرے خیال سے یہ تقریر بہت کافی واضح ہو گئی، ورنہ آپ کا سبق رہ جائے گا کہ اس کی لڑی بند کیا جائے گا. تو سمجھ آئیے نا؟ اب یہ چیز ہے، پہلا مسلمان تو یہ تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا. کس لیے؟ کہ اطاعت کرو. اور یہاں کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. وہ سنتے تھے عمل کرنے کے لیے، اب سنا جاتا ہے بے عملی کے لیے. اور ویسے نیت پر دار و مدار ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں اس وقت ظاہری شریعت کی بات نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سنیں گے، کوئی لفظ کان میں پڑے گا، باعث برکت ضرور ہے. لیکن مسلمان نے کسی وقت بھی اس لیے نہیں سنا، بلکہ عمل ہی کرنے کے لیے سنا. اس کو یہ کرنا ہی تھا. جو کچھ نبی سے سنا وہ اس لیے نہیں سنا کہ کچھ باعث برکت ہو، وہ بھی صحیح ضمنی چیز اس نے کرنا تھا، کیا. انتہائی جد و جہد کی، انتہائی کوشش کی. اور اس انتہائی کوشش میں لازمی یہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی آسائش ہوگی اور عقبہ میں بھی. وہ تو آخری نتیجہ ہے کہ اگر آپ دکھ بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپریشن کا دکھ صحیح معنی میں سمجھ لیں آپ تو کوئی حرج نہیں، بالآخر دائمی صحت ہے. اور اگر نہ آپریشن کیا گیا تو بالآخر دائمی موت ہے اور ہلاکت ہے. اگر دکھ ہو بھی گیا جب، اور نہیں تو نہیں، کوئی ضرورت نہیں. جہاد پر اگر چلے گئے یہ ڈر رہا کہ جاتے ہی مر جائیں گے، یہ غلط. امکان ہے بہت سے بچ جاتے ہیں، اور یہاں بیٹھنے کے بعد لازمی مرنا ہے. آپ سمجھے نا؟ موت تو لازمی آنی ہے. یہاں بیٹھ کر چارپائی پر پلنگ پر لیٹ کر پڑھ سکتا. اور جہاد پہ جانے کے بعد لازمی موت نہیں ہے، تب بھی جہاد پر جانا زیادہ بہتر ہے اس وقت یہاں رہنے کی. ہر صورت میں دیکھو آپ نے خیال کیا، بالکل سیدھی سی بات. اور پھر آپ غور کر کے دیکھیں، اگر آپ استقراء کریں اور تجسس کریں تو آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. روپیہ کما رہے ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، آسائش کے لیے، راحت کے لیے. یہ سب کس لیے ہے؟ صحت کے لیے، بقا کے لیے، زندگی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی موت سے بچنے کے لیے. کیونکہ جو بھی تکلیف ہے وہ در حقیقت اگر موت کے پیش نظر نہ ہو تو وہ تکلیف نہیں رہنے کی. مگر اس سیڑھی کے اوپر سے آپ دوسری سیڑھی پر کودیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں موت کا احتمال نہیں ہے. اگر چھت پر سے کودیں تو موت کا احتمال ہے، اس لیے آپ اس کو برا سمجھ آئے گی نا. یہ چنے کی نوک اگر آپ ہاتھ میں چبوئیں تو کچھ بھی تکلیف نہیں، اس میں موت کا احتمال نہیں. لیکن بچوں کا ڈنگ چبوئیں تو قطعی مرنے کا احتمال ہے. یہ دکھ، تو دکھ کی جو معیار ہے وہ موت ہے. جو موت اس میں قریب ہوگی اس کے قدر وہ اہم ہوتا چلا جائے گا، جو بعید ہوگی کمزور ہو جائے گا. معمولی بخار ہے اس میں موت کا احتمال نہیں ہے، اس لیے پرواہ بھی نہیں کرنے کا. یہ نہیں. اور جو سرسامی بخار ہے اس میں فوری موت ہے گھنٹوں کے اندر، اس لیے اس کی پرواہ ہوگی. یا ٹائیفائڈ ہے وغیرہ وغیرہ.
آپ سمجھ گئے نا، ایک اللہ ہے، ٹی وی ہے، کینسر ہے، نعوذ باللہ منہا، اس میں قرب موت ہے، اس لیے وہ زیادہ اہم ہو گئے. آئیے نا آپ کے. حالانکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان سے زیادہ تکلیف اس میں ہوتی ہے. یعنی ابھی کوئی چھرا لا کے کسی کی ٹانگ کاٹ ڈالے یا ہڈی توڑ دے تو اتنا چیخے گا پیٹے گا، کچھ حد نہیں. کینسر میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں موت کا احتمال ہے. آپ نے غور کیا نا اس نیت کو، یا نہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آن موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، جو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی آپ قریب آ رہے ہیں. نہیں آ رہے ہیں. یعنی دن بھر محنت کی اس سے بچنے کے لیے، تو ایک دن اور قریب آ گئے موت کا. آپ نے خیال کیا کتنی عجیب بات. سنکھیا اگر آپ کھائے تو امکان ہے بچ جائے، اوپر سے کوئی کود جائے، امکان ہے سیلاب ہو، امکان ہے وغیرہ وغیرہ، سانپ کاٹ لے، امکان ہے بچنے کا. نہیں، اور عمدہ کھانے کھائیں، آپ آرام سے رہیں، تو گویا اور ایک منزل آپ موت کے قریب آ گئے. تو جو اس سے بچنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے آپ قریب آتے چلے جاتے. اور پھر سب چیزوں کا حسن و قبح انجام کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے نا. اب یہاں اس وقت باریک فلسفی ویسے شروع نہیں کی جا سکتی، آپ کا سبق رہ جائے گا، ورنہ ہر چیز کا حسن و قبح اور ہر عمل کا انجام کے اعتبار سے فی نفسی کوئی شے حسن اور قبیح نہیں. آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح. آپ دیکھ لیجئے، اس زندگی کا انجام موت ہے، اس صحت کا انجام مرض ہے. خیال میں آ گیا نا؟ اس کھانے پینے کا انجام پیشاب و پاخانہ ہے. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ ہر چیز کو یہاں کی آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جتنے انجام ہیں سب کھوٹے ہیں. تو جس کا نتیجہ اور آخر برا ہے، وہ چیز کیسے محبوب و مطلوب ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے قطعی غیر محبوب ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے. سمجھ گیا کیا؟ جیسے چھری، کہ اس کا استعمال کرو غلط تو کٹ جائے گا، ہاتھ کٹ جائے، گلا کٹ جائے، یہ کٹ جائے. صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے گوشت بنایا جائے، ترکاری بنائی جائے، اس کام میں لائی جائے اور پھر الماری میں رکھ دی جائے. بھائی اتنے کام کا ہے، فی نفسی بری چیز ہے، بری چیز ہے. لیکن اگر وہ گوشت کو پکا دے، روٹی کو پکا دے، سالن کو پکا دے، اس حد تک وہ ہے مفید، اور باقی ہر حد میں فی ذاتی وہ بری چیز ہے. اس لیے یہ دنیا فی ذاتی ہی آگ ہے، فی ذاتی ہی زہر ہے، فی ذاتی ہی چھری ہے، تلوار ہے. نہیں سمجھا؟ لیکن جس حد تک وہ کام میں آ سکتی ہے اس حد تک اسے کام میں لے لینا چاہیے. باقی حدود جو ہیں وہ غیر مفید. جتنی دیر دن بھر میں چھری کی ضرورت پڑے، آپ کو آگ کی ضرورت پڑے، وہ ایمان ہے دنیا کے، وہ اتنی دیر دنیا کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اتنی ہے کہ تھکا ہوا چلا آ رہا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہوا آدمی، اور دور سے آتے آتے کوئی درخت کا سایہ ملا، اس نے 1-2 منٹ وہاں آرام کیا، پھر گھوڑے میں بیٹھ کے اپنے منزل پر چلا. بس اس سے زیادہ دنیا نہیں لینی چاہیے. آپ نے خیال؟ اب یہ آپ نے سنا ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اور اچھا، اور سمجھنے کے بعد یہ حاصل ہو جائے تو اور اچھا. خدا فضل کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق دے. اب میں آپ کا سبق شروع کرتا ہوں، اور پہلے آپ آؤ اس پر